أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے اور میری اسکرین بھی نظر آ رہی ہے، کریکٹ؟ آج جو ہے ہم میرا دل بدل دے اس کی فورتھ پارٹ پر آئے ہیں، فورتھ ایپیسوڈ پر آئے ہیں، اور یہ سیریز پیورلی جو ہے چینج آف ہارٹس علی حمودہ کی سیریز سے انسپائرڈ ہے. میں نے اس کا مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا ہے، یہ پیورلی یہ ان کا کام ہے. میں نے صرف اس کو انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہوں اور میں نے اوتھینٹسٹیز چیک کی ہوں، سورہ ڈھونڈ کے نکالی ہوں کیونکہ وہ سورہ کے ریفرنسز نہیں بتا رہے تھے تو وہ نکالی ہوں، اور اس کو پی پی ٹی میں کنورٹ کی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سب کے لیے یہ سمجھنے میں اور یاد دہانی کرنے میں یہ آسانی رہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا خوب اجر عطا کرے. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو، رائٹ؟ مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ صحیح. آج جو ہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں میری پیاری عزیز بہنوں، ہم دل کے ایک اور اعمال کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بنا اس کے اعمال کا کبھی بھی اس اعمال کا تجربہ نہیں کیے ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن ملیں گے، یعنی بغیر اس اعمال کو کبھی احساس کیے، کبھی محسوس کبھی کیے بغیر، اس کو ایکسپیرینس کیے بغیر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن ملیں گے. اور ہم یہ شام یہاں موجود ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس قسم کے اعمال کے نتائج سے بچائے کہ اگر یہ اعمال ہمارے پاس نہیں رہیں گا تو اس کے نتائج اتنے خوفناک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ملیں گے جب یہ اعمال ہمارے دلوں میں نہیں ہے. تو اپنے دلوں اور اپنے اعمال میں اس کا جو ہے نا ایک وسیع حصہ لے کر جو ہے نا ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بہت دھیان سے جو ہے ہم آج اس لیکچر کو سنیں. یہ اعمال جو ہے انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے. یہ عبادت کا ایک ایسا اعمال ہے جو شاید ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ نظر انداز اور غفلت کا شکار ہوا ہے. یہ والا اعمال یہ عبادتوں کے سب سے مشکل اور چیلنجنگ اعمالوں میں سے ایک ہے جس پر زندگی میں عمل کرنا مشکل ہے. جب آپ اس عبادت کے اعمال کا نام سنتے ہیں نا
تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ ہے نماز، کیونکہ عام طور پر اس کا ذکر نماز کے تعلق میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم اس شام بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اس عبادت کے عمل کا دائرہ صرف نماز تک نہیں ہے، بلکہ اس سے کافی اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور جو ہے وہ جیسے کہ ہم دیکھیں گے نا کہ یہ عبادت کا ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک شخص اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا تو ہے، مگر سر اٹھانے کے بعد بھی محسوس نہیں کرتا کہ اس کا دل ابھی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں ہے۔ یعنی کہ اور اس کا برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نماز کمپلیٹ کر لیتا، نماز کمپلیٹ کر کے وہ جانماز پہ سے اٹھ بھی جاتا، لیکن اس کا دل پھر بھی جانماز میں اٹکا ہوا ہے، پھر بھی اس کا دل جو ہے اس سجدے میں اٹکا ہوا ہے، پھر بھی اس کا دل جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا نا اسی میں لگا ہوا ہے، وہ کنیکشن سے وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ وہ شخص جب اپنے رب سے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور جب ہاتھ نیچے لاتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل ابھی بھی اللہ کو پکار رہا ہے اور ابھی بھی اس سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ جہاں آپ جانماز سے جسمانی طور پر اٹھ تو جاتے ہیں، لیکن یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنا کچھ حصہ تم نے جانماز پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم ایک بالکل نارمل زندگی، سیدھی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، تم تجارت کر رہے، لوگوں سے مل رہے، مشاورتی یعنی سوشلائز کر رہے، اور جو ہے ہر قسم کا جو ہے تم سوشلائزیشن کر رہے، لوگوں سے مل رہے، لیکن تمہارے اندر ایک بے چینی ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہی ہوتی ہے، جو کہتی ہے یا اللہ تو میری خطاؤں سے واقف ہے، ان گناہوں کو معاف فرما جو لوگ نہیں دیکھتے، یا میرے اللہ میں بالکل بے بس ہوں، میں تیرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، یا اللہ میں تیری عبادت واقعی اس طریقے سے نہیں کرتی ہوں جیسے تیرا حق ہے۔ یہ عبادت پیاری بہنوں، اس عبادت کا نام ہے خشوع، الخشوع۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے نا جو انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتی نا تو پھر وہ آدمی کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاٹ لائن پر رہتا ہے، اس کی کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ہاٹ لائن پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر تم نے ان میں سے کسی بھی معنی کا تجربہ کیے ہے نا جو میں نے ابھی تمہارے ساتھ شیئر کی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خشوع کو ایکسپیرینس کیا ہے، تم نے خشوع کو تجربہ کیا ہے۔ لیکن اگر تم نے اس خشوع کا تجربہ نہیں کیے، ابھی تک تم نے خشوع کا تجربہ نہیں کیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر لاگو ہوتا ہے کہ تمہاری عبادت بے روح ہو گئی ہے، اور یہ صرف ایک روبوٹک، ایک میکینیکل عمل جو تم کر رہے ہو، تم جو نماز پڑھ رہے ہو نا، بس ایک میکینیکل، ایک فزیکل ایکسرسائز ہے جو خوش ہو گئی ہے اور واقعی طور پر بے معنی ہے، یعنی وہ نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خشوع جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے اس چیز کو پہچاننا کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بہت لمٹ ہے، میری بہت ساری لمٹیں ہے، میں بہت جگہ آ کے رک جاتا ہوں اور پھر تیری مدد کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں کمزور ہوں یا رب العالمین، میں لاچار ہوں یا رب العالمین، میں بے بس ہوں یا رب العالمین، مجھے ہر وقت تیری ضرورت ہے، میں اپنے آپ سے گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ پر اترا نہیں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میرے اندر کیا پیشی ہے، مطلب کمی ہے، کیا چیزیں جو ہے میرے اندر صحیح نہیں ہے، میرے اندر کتنی خامیاں ہے۔ یہ چیز جو ہے نا جب انسان کے دل میں آ جاتی نا تو یہ عاجزی ہوتی ہے خشوع کا ایک حصہ، اور پھر جو ہے اس کے اندر آتی ہے انکساری کا مطلب کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہر لحاظ سے جو ہے نا کمزور سمجھنا، مجبور سمجھنا، لاچار سمجھنا، بے بس سمجھنا، اور یہ نا دل کے اندر ہوتی ہے بات، اپنا دل جو ہے نا اللہ کی ہیبت میں، اللہ کی شان میں جو ہے نا جھک جاتا، اور یہ دل کی کیفیت ہے، یہ جسم کی کیفیت نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں جو ہے نا آیت نمبر 16 میں جو ہے نا صحابہ سے کہتے
کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق ان پر نازل ہوا ہے اس پر عاجزی انکساری سے جھک جائے؟ اب یہ سننے کے بعد تمہارا دل کیا بول رہا ہے؟ میں یہ آیت پھر سے ایک بار پڑھ لیتی ہوں. کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر اور جو حق ان پر نازل ہوا ہے اس پر عاجزی انکساری سے جھک جائے؟ کیا تمہارے دل میں کیا ہوا یہ آیت سننے کے بعد میں؟ اور اگر اس کے بعد تمہارا دل نہیں ہلا ہے نا، تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم صحاباؤں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کا کیا اثر ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب یہ آیات اتری تھی نا، تو جب تک ہم صرف اسلام لا کے 4 سال ہی ہوئے تھے اسلام آ کر، یعنی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، صرف 4 سال ہوئے تھے. اور اس آیات میں جو اللہ نے ہمیں نرمی سے ڈانٹا ہے کہ اس بات پر کہ تم میں اب تک خشوع نہیں آیا، اب تک تمہارے میں خشوع کیوں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ ہلکا سے ڈانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب وہ آیات یہ پڑھتے تھے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے نا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ وقت ابھی تک تم پر آیا نہیں کہ تمہارے دل جو ہے ابھی نرمی سے جھک جائے اللہ کے آگے، اللہ کے ذکر میں، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں روتا ہوں، اور پھر جب میں یہ آیات سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بلا بلا یا رب، بلا نہیں یا رب، یا رب یہ وقت آ گیا ہے یا رب، وقت آ گیا ہے یا رب، اور ہم جھک رہے ہیں اللہ تیرے آگے. یہ ایک آیات کی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ لوگ یمامہ سے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا یہ آیات سنی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور یمامہ کے پھر لوگ رونے لگے. تو ابو بکر صدیق ہونے سے پہلے ہم ایسے ہی تھے. سوچو، ابو بکر صدیق کہتے کہ ہمارے دل سخت ہونے سے پہلے ہم ایسے ہی تھے کہ ہم روتے تھے تو ہمارے ساتھ لوگ بھی روتے تھے. یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے کہ ہمارے دل سخت ہونے سے پہلے ہماری یہ کیفیت تھی. تو آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ لنگوسٹکلی یعنی لسانی طور پر، زبانی طور پر، لینگویج کے طور پر جو ہے خشوع کا 3 معنی ہوتے ہیں. ایک وہ چیز جو بہت زیادہ نچلے درجے کی ہے، بہت زیادہ نچلے درجے کی، نیچے کی ہے. ایک یہ ہوتی جو عاجز ہے، وہ چیز جو انکساری والی چیز ہے، اس کا مطلب ہے ہمبل ہونا. ایک ہوتا ہے لولی، ایک ہوتا ہے ہمبل، اور ایک چیز تیسرا مطلب ہے ٹھہری ہوئی چیز، خاموش چیز، بالکل اسٹل، ناٹ موونگ ایٹ آل، کوائٹ، بالکل. اب جو ہے خشوع کو ہم جو ہے نا اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہمبل اور ایک اسٹل، ایک وہ چیز جو بالکل عاجز والی چیز ہے، انکساری والی چیز ہے، ہمبل ہیوملٹی سے بھری ہوئی چیز ہے، اور دوسری وہ چیز جو خاموش ہے، ٹھہری ہوئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں سورۃ فصلت میں آیات نمبر 39 میں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو سنسان، عاجز اور سست دیکھیں گے، لیکن جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو یہ کانپنے لگتی ہے اور اگنے لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس کو زندگی دی وہی مردوں کو زندگی دینے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وَمَنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کو کیسے کہتے ہیں؟ خاشعۃ، یعنی وہ جو ٹھہری ہوئی ہے، جو بالکل عاجز ہو گئی ہوئی ہے، جو بالکل ہمبل ہو گئی ہے، بالکل جھک گئی ہے، اور بالکل اکیلی ہے. اور سوچنا زمین ایسی ہے نا، ٹھہری ہوئی ہے، ہل نہیں رہی ہے، اکیلی ہے، اور ایک دم ہمبل ہو گئی ہوئی ہے، پورے لوگ اس کو رونگتے اپنے پیروں کی تلے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے زمین ہے جو عاجز خاشیہ ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ ایسی زمین کو جو ہے خاشیہ والا لفظ استعمال کر رہے، یعنی وہ جس کو روندا گیا، جو ایک دم خاموش کھڑی ہے، بالکل سر جھکائے، ایک دم خم، بالکل اکیلی. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورس نمبر 108 میں، وَخَشَعَتَ الْأَصْوَاتُ، یہاں پر اور سب آواز الرحمن الرحیم کے سامنے نرم ہو جائیں گی، تو آپ کچھ نہیں سنیں گے سوائے ایک فسفساہٹ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ اس دن ساری آوازیں جو ہے نا خاموش ہو جائیں گی، بالکل چپ ہو جائیں گی،
اور اگر آوازیں آئیں گی بھی تو ایسے جیسے کہ نا کان میں وسپرنگ چل رہی، بالکل ہلکی آواز. یہ آواز ہوتی ہے خشوع والوں کی. کچھ نہیں سنائی دیں گا سوائے تھوڑی سی فسفساہٹ کے. سورہ قمر میں آیات نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خشعن ابصارہم، آنکھیں جھکی ہوئی وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ وہ سمندری ٹڈے کے جھنڈ کی طرح، لوکسٹس کی طرح. سورہ انبیاء میں آیات نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ نیک عمل کرنے میں جلد بازی کرتے اور ہم سے امید اور خوف کے ساتھ دعا کرتے اور ہمارے سامنے عاجز فرمانبردار رہتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو 4 ایگزامپلز بتائے خاشعہ کے. ایک تو ہے زمین، ایک تو ہے آنکھیں کیسی ہوں گی جھکی ہوئی، ایک تو آوازیں کیسی ہوں گی خاموش، اور انسان وہ جو خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. اب یہ ہو گیا ہم نے دیکھے ابھی لنگوسٹک ہو گیا لسانی طور پر اس کا کیا مطلب. اب اسلامک طور پر کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے خشوع کی جو توقع رکھتا ہے وہ کون سا خشوع ہے. جو اللہ تعالیٰ جو ہم سے توقع چاہتا ہے وہ کون سا والا توقع ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو بتایا کہ جس انسانوں کی تعریف کیا وہ انسان وہ ہے نا جن کے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خشوع والے لوگ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام رجب الحنبلی رحیم اللہ کہتے ہیں خشوع کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کو نظر میں نہیں رکھتا، بس اللہ ہی کو. تو جب تمہارا دل خشوع محسوس کرتا ہے تو تمہارے جسم کا ہر حصہ بھی اس کے نتیجے کے طور پر خشوع محسوس کرتا ہے. اب جو ہے کیا پتا چلا ہم کو اس بات سے کہ ہمارے خشوع کہاں سے شروع ہوتا؟ ہمارے دل میں. دل میں جب انسان اللہ کے سامنے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا، بکھرا ہوا محسوس کرتا، لاچار محسوس کرتا، اس کی نیڈ کا فیل کرتا کہ مجھے نیڈ ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو کنڈیشن ہے نا یہ تمہارے ہارٹ کی، یہ جو تمہارے دل کی جو کنڈیشن ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے آنکھ میں، تمہارے آواز میں، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے پیر میں، یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی. تو تمہارے جسم میں بھی پھر وہ خشیت نظر آنا شروع ہو جاتی. ابھی ہم جو ہے اب ایک ایگزامپل لیتے. ایک آدمی ہے اور اس کو جو ہے نا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تم کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے اور تم ابھی نہیں زیادہ نہیں جی سکتے، تمہارا کو جو ہے بہت زیادہ تمہارا ٹائم کم ہے. وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرے گا؟ بالکل بے بس، بالکل لاچار. اور اس کے عوض میں کیا ہو جائے گا؟ اس کی آواز کم ہو جائیں گی، اس کی نظریں جھک جائیں گی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اور ایک ایسے آدمی کا دیکھو جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور قرضہ نہیں ادا کر سکتا، اور سامنے جو ہے وہ جس نے قرضہ دیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پیسے دوری، بولتا نہیں سوری میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں بہت مجبور ہوں، میں بہت لاچار ہوں. تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس کی آواز ایک دم خاموش ہو گئی رہیں گی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے رہیں گے. اب تم جو ہے کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑے گئے اور پکڑ کے جب پولیس اسٹیشن تم کو لے کر آئے اور تمہارا جرم ثابت ہو گیا، جج کے سامنے تم کیسے کھڑے؟ سر جھکا ہوا، آواز کمزور اور ہاتھ پیر ٹھنڈے. کیا تم ادھر ادھر دیکھیں گے؟ کیا تم اپنے ہاتھوں سے فیجٹنگ کریں گے؟ یہ وہ کھینچ رہے، وہ پکڑ رہے، یہ کھجا رہے، وہاں مسل رہے، کریں گے نہیں. کیا تم زور سے اونچی کی بات کریں گے؟ نہیں. یہ ہوتی ہے خشیت والی فیلنگ، کیونکہ دل میں جب تمہارے دل میں جب وہ لاچاری، بے بسی اور مجبوری کا جب وہ احساس آ جاتا نا انسان کے، تب پھر وہ اس کے آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے زبان میں بھی وہ چیز آ جاتی، اتر جاتی. تب وہ انسان جو ہے خشوع محسوس کرتا ہے. کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل جھک چکے ہوتے، وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے عاجز اور بے بس محسوس کرتے،
اور یہی اندرونی کیفیت ہے نا ان کی ظاہری حالت پہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے یہ قصے سنے جو ایگزامپلس دیکھے, ان کی نظریں جھک جاتی ہے, ان کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہے, ان کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے, اور ان کا رویہ کہیں زیادہ کنٹرول اور بالکل ادب والا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے سامنے ادب, پولیس کے سامنے ادب, قرضہ دینے والے کے سامنے ادب, کہ نہیں بس اب میں مجبور ہو گیا. یہی تو حالت ہوتی ہے نا ایک مسلمان کی, جس کے دل میں اللہ کا خشوع ہوتا ہے. وہ مسلمان جو اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے, اس کی بادشاہی کی قدر کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہے, پھر یہی اندرونی کیفیت اس کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگتی ہے. پھر وہ خود کو نہ گنڈا سمجھتا, نہ ملینئر سمجھتا, نہ اکڑ کے چلتا, نہ کوئی ارب پتی کی چال کی نقل کرتا, اور نہ اپنے آپ پر گھمنڈ کرتا. تمہارا رویہ بدل جاتا ہے کیونکہ تمہارے دل اپنے رب کے سامنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. یہی خشوع ہے. اب خشوع نے کیا کیا؟ خشوع نے جو ہے تمہارے اندر کے سارے شیاطین, سارے درندے اور ساری خودغرض خواہشوں کو کیا کر دیا؟ خاموش کر دیا. اب جو ہے ہم خشوع جو ہے نا, ہم نے جب خشوع کے بارے میں اتنی باتیں پڑھے تو اب ہم یہ سمجھیں گے خشوع کیوں اتنی قیمتی چیز کیوں ہے اللہ کی نظر میں. ایسی کیا چیز ہے جو اس کو جو ہے اتنی امپورٹنٹ اور اتنی پریشس بنا دیتی. خشوع جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں کے مطابق وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے ہم سے چھوٹ لے لی جائیں گی. قیامت کے دن جیسے جیسے نزدیک آئیں گے نا, ویسے سب سے زیادہ پہلی چیز جو ہم سے لے لی جائیں گی وہ کیا ہے؟ خشوع. ایک امہ کے طور پر دیکھو ہم کتنے یونیک لوگ ہیں نا. ہماری جو مسجدیں ہیں کیسے نماز پڑھنے والوں سے بھرتے جا رہی ماشاءاللہ, جبکہ دوسروں کی عبادت گاہیں خالی ہوتے جا رہے. یوروپ میں تو یہ حال ہے کہ ان کو بیچا جا رہا اور وہ والے عبادت گاہ مسجدیں بن رہی. ہمارے پاس تعدادوں کی کمی نہیں ہے, مسجدیں بھری پڑی ہے, اور مسجدیں بھی دن بدن نئی نئی مسجدیں بن رہی. اور رمضان میں تو اب تم دیکھیں گے کہ مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے. ہمارے پاس نمبروں کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے تعداد کی کمی نہیں ہے, مگر ہم صرف تعداد نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ ہماری تعداد نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سے خشوع چاہتا ہے. ہمارے سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے سے اندر کی بھی عبادت, جو دل کی عبادت ہو نا, وہ ہو. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹ کیپر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری منافقوں کے نام ان کو بتائے تھے, اور وہ ماسٹر تھے. قیامت کے دن کی نشانیوں جو ہے نا ان کو سب سے زیادہ ان کو معلوم تھی, کیونکہ آپ سے ان کو بتائے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دین سے لے لی جائے گی نا وہ خشوع ہے, اور سب سے آخری چیز جو ہمارے دین سے لے لی جائیں گی وہ ہے نماز. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو پڑھ تو رہا ہوگا مگر اللہ کی نظر میں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی بات یہ بول کے ختم کیا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم جو بڑی بڑی مسجدوں میں داخل ہوں گے اور بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, لیکن اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا جس کے اندر خشوع ہوگا, ایک بھی نہیں. تو خشوع کو اتنی حیرت انگیز کیا چیز بناتی ہے؟ یہ کہ وہ سب سے ریئر گفٹ ہے, ریئر یعنی قیمتی ہیرا ہے خشوع. اسی لیے اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہے. وہ عام طور پر نہیں ملے گی, وہ بہت قیمتی ہو جائے گی. پھر دوسری بات, خشوع جو ہے نا جب عبادت کے ساتھ مل جاتی ہے نا تو وہ عبادت جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی, بہت زیادہ بڑھ جاتی. میں تمہیں سمجھاؤں کہ سمجھداری کے کیسے سرمایہ کاری, دیکھو میں تمہیں سمجھاؤں کہ سمجھداری سے کیسے سرمایہ کاری کرنی چاہیے, یعنی کہ کیسے ایک انویسٹمنٹ, ایک انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ کیسے ہونا چاہیے. اپنا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے نا کیپٹل, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو بچانا چاہیے. اور تمہارا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے, سب سے بڑا انویسٹمنٹ, سب سے بڑا کیپٹل کیا ہے تمہارا؟ وہ ہے تمہاری عبادت. اس میں وہ اجزاء یعنی وہ انگریڈینٹ, وہ چیزیں شامل کرنی چاہیے جو تمہاری عبادت کو بڑھاتی ہے. خشوع تمہارے اعمال عبادت کی ترقی کا ایک حیرت انگیز انگریڈینٹ ہے, محرک ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری عمر ان لوگوں کے مقابلے میں بہت مختصر ہے جو تم سے پہلے گزر گئے.
کریکٹ. ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ کتنے لمبی لمبی عمر لے کر آتے تھے، پھر بھی وہ فکر کرتے تھے. اور ہماری پاس کم ٹائم بھی ہے اور کم کیا بولیں گے، خوشو بھی ہمارے میں کم ہے، اور ہماری عبادتوں کے موقع بھی ہمارے پاس کم ہے، کیونکہ ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے. تو اس وجہ سے کیا کرنا چاہیے، عقل مندی یہ ہے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں نا اس میں خوشو ایڈ کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. ابھی میں تمہارے کو ایک سوال یہ پوچھتی ہوں کہ کون سا سورہ قرآن کا ایسا ہے جو 1/3 کے برابر ہے؟ وہ ہے سورۃ الاخلاص. تو جو بھی وہ پڑھتا ہے تو ایک تہائی کے برابر ہو جائے، 3 بار پڑھا تو قرآن پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خشوع کے بارے میں کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے بے پناہ اجر کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کی دوسری سورتیں پڑھتے ہیں جو اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس سے زیادہ اجر فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے ان آیتوں کو خشوع کی حالت میں پڑھا ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ عظیم ہے جو غفلت اور بے توجہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر خشوع کے ساتھ کہتا ہے نا، تو اللہ کے نزدیک سورۃ الاخلاص کی تلاوت سے بھی زیادہ عظیم ہو جاتا. اب تم سمجھ رہے نا ابن تیمیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دم ایک چھوٹا سا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اگر خشوع سے کہا جائے نا، اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا جائے، اپنی روح کی گہرائی سے کہا جائے، پڑھتے وقت تمہاری رگوں میں ایک ایسی کرنٹ دوڑے اور تمہارے کو جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے تم لوگ ایک دم مگن ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الاخلاص سے بھی زیادہ، وہ سورۃ الاخلاص جو غفلت کی حالت میں پڑھا ہے. تو خشوع جو ہے نا انسان کا ایسا ہے نا جو ہر اعمال کو بڑھا دیتا ہے. جب تم نماز پڑھ رہے ہو، جب تم روزہ رکھ رہے ہو، جب تم اپنا حجاب باندھ رہے ہر صبح میں گھر چھوڑنے سے پہلے اپنی نظر نیچی کر رہے ہو، تو دھیان میں رکھو کہ یہ چیزوں کو جو ہے نا بس ایک میکینیکل مت بناؤ. اس کو یہ پھر تمہیں کیا کرے، اپارچونٹی کو تم ویسٹ کر رہے، عبادت کی ایک اپارچونٹی کو ویسٹ کر رہے. تو تم جو ہے نا اس میں خشوع ڈالو کہ یا اللہ یہ تیرے واسطے میں کر رہی ہوں، اور اس میں جو ہے نا پورے عاجزی کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے واسطے یہ کام کرو. تو یہ کام جو تم روز کی مرہ کی زندگی میں کر رہے یہ سب جو ہے کیا ہو جائیں گا، بالکل اللہ کی نظر میں بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا خشوع ایک ایسی عبادت ہے نا جو نیکی کرنے کے لیے بہت نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے. خشوع کیا وجہ ہے نا کہ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر اس میں سے ایک ہے نا گھسرتے نماز کو جا رہا ہے. چلو بھائی اٹھو میرے بچے، چلو بیٹا اٹھو، چلو بیٹی اٹھو، چلو ہسبینڈ اٹھو، نماز کو جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، ہاں آ رہے. کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر نماز ہیوی ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے دل میں خشوع نہیں ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم لوگ جب دبئی میں رہتے تھے نا تو ہم لوگ کو یاد ہے ایک ہمارے ابو جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہاں پر کے جو امام تھے نا ان سے کھڑا بھی نہیں رہا جاتا تھا، تو 2 لوگ پکڑ کے ان کو امامت کے لیے لے کر آتے تھے. یعنی وہ پیر گھسیٹتے جو ہے اپنی نماز اپنی امامت کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، لیکن جیسے وہ اللہ اکبر بولتے تھے اچانک سے ان میں کہاں سے طاقت آ جاتی تھی کہ جوان مرد ان کے پیچھے تھک جاتے تھے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نماز ایسی تھی، کیونکہ ان کی نماز میں خشوع تھا. نماز ان کے لیے ایک موج والا سامان تھا، ایک انجوائمنٹ کا سامان تھا، نہ کہ تکلیف. اتنی تکلیف کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنے اچھے سے نماز پڑھتے تھے. اور ہمارے کو دیکھو ہم کیا کریں، ہم صرف ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اسکواٹنگ، جمپنگ، بینچنگ، یہی کر رہے ہیں، بس ہمارے لیے خشوع مسنگ ہے اس میں سے. اور پھر جو لوگ خشوع والے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اخلاق بھی بہت اچھے ہوتے ہیں.
वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते और लोग भी उनसे मोहब्बत करते। क्यों? इतना सिंपल है ना। अल्लाह ताला ने ज़मीन का कैसा डिस्क्रिप्शन किए, अभी हमने जो पढ़े कि ज़मीन को खाशिया बताया ना अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ज़मीन को कैसे बताया कि वो खुशबू वाली होती है ना, यानी ज़मीन एकदम नीची होती है, हम्बल होती है और एकदम स्टिल क्वाइट होती है। वो हटती नहीं है, हिलती नहीं है, लोग उसके ऊपर से चलते जाते हैं, नहीं वो कुछ नहीं है। वो देखा जाए तो उसके अंदर अपनी खुद की कोई खूबी नहीं है। अगर जब तक उसके ऊपर बारिश नहीं बरसेंगी, वो कुछ अच्छा ही नहीं निकाल सकती। जब तक कि उसके ऊपर वो बारिश नहीं आएगी, वो मरी हुई जिंदगी है। लेकिन जब कोई उसके ऊपर लाके बारिश बरसाएगा तब वो जिंदगी जिंदा हो जाएगी, यानी कि वो हेल्पलेस है। वो जमीन मजबूर है, वो बेबस है, वो मोहताज है कि कोई उसके लिए कुछ करे। लोग उसके ऊपर से चल के जाते हैं। और तुमने कभी जिंदगी में देखे कि कोई जमीन का टुकड़ा ऊपर जा रहा आसमान में, फिर बादलों में चले जा रहा, फिर वो बादलों को दबा के अपने ऊपर बारिश बरसा रहा, और फिर उसमें से जो है नबातात फूल पत्ते उगरे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जमीन की तरह जो है ना अल्लाह ताला वैसी जो है ना मुसलमान को बताता है कि एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत में भी खुशू होना चाहिए। एक मुसलमान मर्द बिल्कुल मोहताज है, और फिर वो अल्लाह ताला से कहता है कि या अल्लाह ताला, अगर तू अपनी रहमतें मुझ पर नहीं बरसाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर तू अपनी भलाइयों की बारिशें मुझ पर नहीं बरसाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर तू बरसाएगा तो मैं जिंदा रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो खालीपन है, इंसान के अंदर वो कमजोरी है और उसको अल्लाह की जरूरत है। ये फीलिंग और ये एटीट्यूड और ये सोच जो है ना हमारे अंदर बेहतरीन अखलाक पैदा करती है। क्योंकि ये ऐसा इंसान जो अल्लाह के सामने टूटा हुआ है, वो अपने बारे में ज्यादा गुमान नहीं करता, वो अपने बारे में अकड़ता नहीं है। वो जो है अपने दिल से जो है घमंड तकब्बुर निकाल के उसने फेंक दिया बाहर, क्योंकि उसके अंदर खुशबू है। लोग उनसे प्यार करते हैं। वो जब लोगों के साथ होते हैं ना तो लोग उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, वो लोगों के लिए मुश्किलें नहीं पैदा करते। और जब जो है कोई गलती कर दी है तो सबसे पहले आसानी से माफी मांगते हैं। और वो जो है उनके साथ अगर किसी ने गलत किया हो ना तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि उनसे कोई माफी मांगे। और जो है वो सबसे पहले जो है जाके शुक्रिया अदा करने वाले लोग रहे वो। और वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग उनका उनका शुक्रिया अदा करें। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खुशू है। जब वो दूसरों के बारे में बात करते ना तो उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करते, उनकी उनकी दयावानी के बारे में बात करते हैं, उनकी दरिया दिली के बारे में बात करते हैं, उनकी नेकियों के बारे में बात करते हैं, और उनको हर वक्त जो है ना खैर और अच्छाई की नजर से देखते हैं। लेकिन जब वो खुद के बारे में बात करते तो अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते, अपनी खामियों के बारे में बात करते, वो बोलते कि हमारा ईमान कितना कमजोर है। फिर वो ये बोलते कि अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमको माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले। ये होते हैं लोग खुशू वाले। इन लोग अपने बारे में ऊंचा नहीं सोचते। और कुदरती फिर हमको ऐसे लोग अच्छे लगने लगते हैं ना, फिर फरिश्तों को अच्छे लगते हैं, फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, है ना। फिर जो है खुशू वाले जो लोग होते हैं ना, ये जब उनके सामने कोई अल्लाह की बात की जाए, अल्लाह की आयत पढ़ी जाए, अल्लाह के बारे में कोई रिमाइंडर दिया जाए ना, तो सबसे ज्यादा बदल इन लोगों में आता है। दो इंडिविजुअल्स की बात हमने की है, दो अलग बिहेव करते हैं, सेम चीज सुन रहे लेकिन दो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अल्लाह ताला ने जैसे जमीन को डिस्क्राइब किया ना कि हम्बल है, स्टिल है, आजिज है, बिल्कुल खामोश है। क्या होता है जब बारिश उसके ऊपर गिरती तो अचानक से हरकत में आ जाती, और फिर जो है ना उसके अंदर वेजिटेशन गिरना शुरू हो जाता, फूल पत्ते नबातात उगना शुरू हो जाते। उसी तरह से जब अल्लाह की वही इंसान के दिल की जमीन पे गिरती ना, अल्लाह की हिदायत की बारिश जब उस दिल की जमीन पर गिरती है ना तो हरकत में आ जाता, और फिर वो नेक अमाल करना शुरू करता, लोगों को भलाई की तरफ बुलाना शुरू करता, बुराई से रोकना शुरू करता, और उसके दिल में जो है ईमान की फसल उगती है। खुशू जो है ना इसलिए भी कीमती है क्योंकि सबसे बड़ा दरवाजा और सबसे नजदीक वाला दरवाजा अगर अल्लाह का कोई है तो वो है अल्लाह की खुशनुदी। और ये वो दरवाजा सबसे बड़ा और सबसे नजदीक दरवाजा है जो अल्लाह की खुशनुदी की तरफ लेके जाता है इंसान को। अभी हमारी जिंदगी इतनी छोटी है, हमारे पास टाइम इतना कम है, तो अगर हम शॉर्टकट्स के लिए देख रहे हैं ना
کہ چھوٹے ٹائم میں کم سے زیادہ سے زیادہ کیسا کرے تو ہر جو عمل تم کرو نا اس میں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرو. اور جب تم اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرو گے تو کیا پیدا ہو رہا ہے تمہارے اندر؟ خشوع. امام ابن القیم اتنے پیارے الفاظ انہوں نے کہا کہ جب وہ خشوع کے بارے میں کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا میں اللہ کی عبادت ہر اس اعمال کے ساتھ کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میں جانتا ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ وغیرہ. لیکن جب بھی میں عبادت کے کسی دروازے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اندر نہیں جا سکا. یہاں تک کہ میں عاجزی، محتاجی اور اللہ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی کا دروازہ جب پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہ عبادت کا دروازہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے اور یہ سب سے وسیع دروازہ بھی ہے. اور یہاں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھیڑ نہیں تھی، کوئی اس راہ پہ نہیں چل رہا تھا. مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ اپنا قدم اس دروازے میں رکھ دوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی قربت میں داخل فرما لیا. کتنی پیاری بات ہے، دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اور ہم اب جو ہے یہ پڑھنے کے بعد میں یہ دیکھیں، ہم خاشعین جو ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایگزامپلز دیکھیں گے. سب سے بڑے امام الخاشعین کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن شاکر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن شکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نا تو ان کی آواز سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ مانو کوئی ہنڈی کے اندر نا پانی ابل رہا ہو، کوئی ابل رہی ہے، کوئی چیز ابل رہی ہے، اتنی زور سے آواز آ رہی تھی. اور وہ روئے جا رہے تھے اور قرآن پڑھتے جا رہے تھے. اور جب انہوں نے رکوع کیا تو انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی. یہ دعا تم لوگ یاد کر لو: اللہم لکا رکعت وبکا آمنت ولکا اسلمت خشع لکا سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقل به قدمی سوری پرنٹ بہت باریک ہے. ومستقل به قدمی. میں نے یہ جو ہے پی پی ٹی میں شیئر کی ہوں، آپ لوگ یاد کر لینا. اس کا مطلب ہے اے اللہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں اور تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. تیرے حضور میرا سننا فرما بردار ہے، میری بصارت، میرا ذہن، میری ہڈیاں، میری رگے اور وہ سب کچھ اس پر میرے قدم سفر کے لیے ٹکے ہوئے ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں. پھر ہم جو ہے بات کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خشوع صرف مردوں کی ملکیت نہیں ہے، یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے پاس عورتوں کے بھی بہت اچھے اگزامپلس ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت قاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں روز صبح جو ہوں جب بازار جاتا تھا تو پہلے میں اپنے پھپھو کے گھر جاتا تھا اور ان کو سلام کرتا تھا. ایک صبح ایسا ہوا کہ میں جب گیا تو صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے تھے اور وہ جو ہے جب میں گیا تو وہ اس رکعت میں جو ہے سورۃ طور کی 27ویں آیت پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی آگ کے عذاب سے بچایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، دعا مانگتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، دعا مانگتے جا رہے تھے. بولتے میں بہت دیر تک رکا بعد میں بور ہو گیا. بولا چلو میں مارکیٹ جاتا ہوں، اپنے کام نپٹاتا ہوں، سارے جن لوگوں سے ملنا ہے وہ سب ملا کے آتا ہوں، پھر آ کے ان سے ملتا ہوں. شام ہو گئی ان کو آتے ہو. شام میں جب وہ آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر، وہی آیت پڑھ رہے، وہ اتنا ہی رو رہے اور پھر دعا مانگ رہے. یہ ہمارے آگے نا روشن مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو خشیت والے ہیں. عبداللہ ابن زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے. جب یوسف الحجاج الثقفی نے جو ہے نا حرم شریف کا مکہ کا حصار کر لیا تھا اور اندر جو ہے وہ
لٹرلی بم برسا رہا تھا. اس زمانے کے جو کیٹاپلٹس ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے پتھروں کو جو ہے ایسا مشین سے پھینکتے تھے کہ وہ اندر جا کے گرتے تھے. تو انہوں نے حصار کر لیا تھا. عبداللہ بن زبیر اس وقت اس کے گورنر تھے. وہ جب اس حالت میں جو ہے نا وہ کعبے کے ارد گرد نماز کو کھڑے ہوتے تھے نا, تو جب وہ کیٹاپلٹس, وہ جو بولڈرز آتے تھے نا, بڑے بڑے پتھر جب وہ اندر آتے تھے نا, تو ان کے لیفٹ سے گزرتے, ان کے رائٹ سے گزرتے, ان کے اوپر سے گزرتے, اتنا کہ ان کے کپڑوں کو ٹچ کر کے جاتے بھی تو ان کو خبر نہیں پڑتی. نعوذ باللہ. سب سے پہلی بات تو اس حرکت پہ. اور وہ کیٹاپلٹس کو لگ کے کچھ جب پرندے مر جاتے نا, تو وہ جب سجدے اور رکوع میں ہوتے نا تو ان کے اوپر گرتے ہیں. یعنی وہ اتنی دیر تک سجدے میں, اور کتنے پرندے تو ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے یہ سوچ کے کہ جھاڑ کی ایک درخت کی ٹہنی ہے, کیونکہ وہ اتنے خاموش کھڑے ہوتے تھے خشوع میں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد جنگ چل رہی ہے اور میں مر جاؤں گا اور میرے کو کیا ہوگا. ان کو احساس نہیں ہوتا تھا, وہ چیز ان کو ڈراتی نہیں تھی. جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے نا تو اس میں گم ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر العوام کا ایک اور قصہ ہے کہ گھر پر تھے, نماز پڑھ رہے تھے, ایک سانپ آیا گھر میں, اور وہ جو ہے ان کے بیٹی کے اوپر تھا. وہ پورا گھر جو ہے چلا رہا ہے سانپ سانپ سانپ, اور وہ اپنی نماز میں کھڑے ہوئے, ایسا مانو جیسے کہ ان کو اگنور کر رہے, نظر انداز کر رہے ساری. کیسے ویسے وہ فیملی نے اس سانپ نکالی, ان کو مارے. اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر نماز ختم کی رضی اللہ عنہ نے, تو تم کی فیملی, تم کو نہیں معلوم کیا ہوا, تمہیں کیا ہوا, ایسا ایسا ہوا. تو پھر انہوں نے بولے واللہ واللہ مجھے نہیں احساس ہوا اس بات کا. یعنی یہ ایسی نماز پڑھتے تھے. مسلم بن یسار رحمہ اللہ, یہ صحابی تو نہیں تھے مگر ہمارے تابعین میں سے تھے, سلف میں سے تھے. ایک بار وہ جب اپنے گھر نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی. آگ لگ گئی, ان کے آس پاس آگ تھی, لوگوں نے باہر سے آئے, لوگوں نے آگ بجھائے, ان کو احساس نہیں ہوا. ان کی جب نماز ختم کی تھی, کس چیز کے اندر تم اتنے مگن ہو گئے تھے جو تم کو یہ آگ نظر نہیں آئی. تو بولے میں دراصل ہے نا آخرت والی آگ میرے سامنے تھی اور میں اس میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے یہاں کی آگ نظر نہیں آئی. اور وہی کہتے تھے اپنے فیملی سے, اگر تم لوگوں کو بات کرنا ہو نا تو اس وقت بات کرنا جب میں نماز میں کھڑا رہتا ہوں, کیونکہ پھر اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. امام البخاری رضی اللہ رحمہ اللہ ایک بار گارڈن میں سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, نماز کا وقت ہوا تو بولے چلو نماز پڑھیں گے کر کے. تو پھر انہوں نے جو ہے فرض نماز پڑھائے اور بعد میں سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جب سب سنت پڑھنے کے لیے سنت پڑھ کے جب ختم ہوئے نا تو انہوں نے اپنا کرتا اوپر کیا اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بولے کچھ دکھ رہا ہے کہ تم کو میرے پیٹھ کا کچھ ہوا ہے کیا. تو دوست لوگ بولتے سبحان اللہ, نہیں تو بھی 16 سے 17 مکھیوں نے تم کو ڈنگ ماری ہوئی ہے تمہاری پیٹھ پہ. کیسے تو بھی وہ ان کے کرتے کے اندر چلے گئے اور ان کو جو ہے ڈنگ مار دی اور خون نکل رہا تھا ان میں سے اور سوج گیا تھا وہ سب کچھ. تو ان لوگوں نے بولے کہ ہاں تمہارے کو اتنے ساری ڈنگ ماری ہے. تو امام بخاری بولتے کہ ایکچولی میں قرآن کی ایسی سورت پڑھ رہا تھا نا کہ میرے کو وہ سورت کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا تھا, میرے کو اپنی تلاوت کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا تھا. اور یہاں تک کہ کس سے کہ ہمارے سلف کو جو ناک پر تک کہ مکھیوں نے ڈنگ ماری ہوئی ہے اور ناک سے خون گرتا تھا اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ خون گر رہا ناک سے. ثابت البنانی رحمہ اللہ تابعین تھے, وہ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گئے, آنکھیں بہت درد ہو رہی تھی اور علاج کے لیے گئے. تو ڈاکٹر کو بولے کہ کیا کروں, میرے سمجھ میں آنکھ بہت درد ہوئی. تو ڈاکٹر بولا کہ میں گارنٹی دیتا کہ تمہارا علاج ضرور ہوگا, لیکن تم نے میرے کو ایک چیز کی گارنٹی دینا چاہیے. تو بولے کیا گارنٹی چاہیے تم کو. لا تبکی, تم مت رونا بند کرو, تم اپنے رونے کے اوپر کنٹرول کرو تو تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. تو بولے جو آنکھیں روتی نہیں پھر وہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے, نہیں چاہیے مجھے ایسی آنکھ. یا اللہ, یہ ایسے ہمارے سلف صالحین ہمارے زندگی ہمارے ساتھ ہمارے اسلامک ہسٹری میں گزرے ہیں. اب یہ بہت بڑا سوال آ جاتا ہمارے سامنے کہ یار ہم لوگ سب سوچتے رہتے ہیں اور میرے بھی آگے کہ ہم لوگ کیسے جو ہے یہ خوشو کو کیسے حاصل کرے. اور ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ خوشو صرف نماز تک کے محدود نہیں ہے, یہ ایک انسان کو جو ہے نماز کے پہلے, نماز کے دوران, نماز کے بعد, پورا دن پوری رات اس کے اوپر ایک اثر چھوڑتی ہے اپنا, اس وقت تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا. یہ ایک اچھی خوشی کی کیفیت ہے. سب سے پہلے تو
سب سے پہلی بات تو ہمارے کو جو ہے نا اس بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلندی، عظمت، شان، بزرگی کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ جو ہماری بہنوں نے ہمیں نہیں سنا پہلے، ہم نے اسماء الحسنہ کے 24 ایپیسوڈز کیے ہیں، 24 یا 25 ایپیسوڈز پورے 99 نیمز کے ساتھ، پورے 99 نیمز ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے کیے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو آپ کو چاہیے تو ریکارڈنگ بھی شیئر کریں گے آپ لوگ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلی بات، خشوع پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بلندی کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی بزرگی کو پہچانو۔ اب سوچو کہ تم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے بیچ میں، اور تم کو کسی کے بارے میں کوئی نہیں معلوم ہے، اوکے، سب چیز نارمل چل رہی ہے، تم اپنا نارمل کام کر رہے، اپنی نارمل حرکتیں کر رہے، نارمل آوازیں بات کر رہے، سب کچھ ایک دم نارمل چل رہا ہے۔ اچانک سے تمہارے کو کوئی آ کے بولتا، ایمان تمہارے بازو میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تمہیں کون؟ ارے بولے وہ یہ کنٹری کا پرائم منسٹر ہے، اچھا، یا یہ کنٹری کا پریسیڈنٹ ہے، یا یہ کنٹری کا بادشاہ ہے۔ اچانک سے کیا ہو جاتا؟ تمہاری آواز بدل جاتی، تمہاری دھڑکن تیز ہو جاتی، تھوڑا سا پسینہ آنا شروع ہو کرتا، اور پھر تم جو ہے تمہاری جو انگلیاں چل رہی تھی، تمہارے جو ہاتھ پیر چل رہے تھے، تم یہاں جو کھجا رہے تھے کر رہے تھے وہ نہیں، تمہارا فون اچانک سے فلائٹ موڈ پہ چلے جاتا، لنچ بریک تم بھول جاتے، ہے نا، ایکسٹرا آور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس کینسل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کیا بدلا؟ کچھ بھی تو نہیں بدلا، وہ تو وہی انسان ہے، وہی کپڑے پہنا ہوا ہے، وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ صرف اس میں ایک چیز وہ یہ بدلی کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا علم بڑھ گیا، تم کو اس شخص کے بارے میں معلوم پڑ گیا، اور وہ علم نے کیا کیا؟ تمہارے اندر وہ بدلاؤ لایا۔ تو اسی طرح سے جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے نا، اس کے ناموں کو اور اس کے صفتوں کے ذریعے، تو وہ انسان پھر وہ پہلا والا انسان نہیں رہتا، ٹھنڈا سست۔ وہ انسان جو ہے نا، جب اس کے دل میں خشوع پیدا ہوتا نا، خشوع منور ہوتا، خشوع پھلتا پھولتا، تو وہ انسان کے اندر جو ہے نا ایک جوش نظر آتا۔ جب انسان کا علم اللہ کے بارے میں بڑھتا ہے نا، تو اس کا خشوع بھی بڑھتا ہے، اور اس کے برعکس بھی سچ ہے، جب انسان کا علم اللہ کے بارے میں کم ہوتا ہے تو اس کا خشوع بھی کم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث 20 اور 2356 میں کہا ہے کہ میں ہوں جسے اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور اسی لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ بھی ڈرتا ہوں۔ زین العابدین رحمہ اللہ جو ہے جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، تو ان کا چہرہ جو نا پیلا پڑ جاتا تھا، لٹرلی کلر اڑ جاتا تھا۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ جب بھی تم وضو کرتے تمہارا چہرہ کیوں اڑ جاتا؟ تو زین العابدین رحمہ اللہ کیا کہتے تھے کہ تم کو پتا نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ تم کو پتا نہیں ہے کون ہے جس کے سامنے میں رکوع اور سجدے کرنے والا ہوں؟ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے بارے میں علم رکھتے تھے، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفتوں کو، اللہ کی کوالٹیز کو وہ پہچانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفتوں کو پڑھنا ضرور چاہیے ہم کو۔ اور یہ چیز ہم پہلے سیشن سے بول رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے، اللہ کو جس شخص نے پہچان لیا نا، اس کا دل سچ میں بدل گیا۔ اور پھر اللہ کو پہچاننے کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہارے اپنے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ امیڈیٹلی نا اپنے آپ کو جو ہے نا، تم جب یہ پہچانیں گے نا کہ میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، تو تم اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب رکھیں گے تو اپنے آپ سمجھ میں آئیں گے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کتنا کمتر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی خامیوں پہ جب نظر ڈالو گے اور اللہ کی شان پہ جب نظر ڈالو گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم کیا چیز ہے۔ جب تم اللہ کی دولتوں کو پہچانو گے نا، خزانوں کے پہچانو گے، تو اچانک سے تم کو اپنی غریبی کا احساس ہوگا۔ جب تم اللہ کی طاقت کو احساس کرو گے اور پہچانو گے نا، تب تم کو اپنی کمزوری، اپنے یوزلیسنس، اپنی ڈیلیکیٹ نیچر اور فریل نیچر کے بارے میں تم کو احساس ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ ہم لوگ اوپر سے سر سے پاؤں تک کے نا ہم کمیوں میں ڈوبے ہوئے، اور
سب سے آسان بات کیا ہے؟ سب سے آسان بات کا اسلام کو فالو کرنا بہت آسان ہے، مگر نہیں، اگر تم نے اپنے ایگو کو، اپنی انا کو اگر نیچے چھوڑ دیے نا، پیچھے چھوڑ دیے، تو اسلام پر چلنا بہت آسان ہے۔ اسلام کی ہر چیز کو حاصل کرنا آسان ہے، لیکن سب سے پہلے کیا چاہیے کہ اپنی انا کو تم لوگ پیچھے چھوڑ دو، پھر اپنے آپ اخلاص، خوف، رجا، توکل، مراقبہ، احسان، خشوع، یہ سارے تمہارے جو دل کے اعمال ہیں نا، آسانی سے تمہارے آگے آ جائیں گے۔ اور یہ بات کا تم کو ایکنالج کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ ہم سب کو جو ہے نا انا کا مسئلہ ہے۔ انا کو نکال دو باہر تو اپنے آپ تم کو اپنی کمیاں نظر آئیں گی۔ جب تمہارے نظروں میں تمہاری اپنی انا ہے نا، تو تم کو ایک دم تم کیا لگیں گے؟ سیلف رائٹیس، میں ایک دم پرفیکٹ آدمی ہوں، میرے میں تو کوئی کمی نہیں، میں کسی کو کچھ بولتا نہیں ہوں، میں ایسا کرتا نہیں ہوں، میں ویسے نہیں کرتا ہوں، میں نے تو یہی تو کیا، میں نے وہی تو کیا۔ جب انسان کی نظر سے انا ہٹ جاتا نا، انا کا پردہ، پھر اس کو اپنی کمیاں صحیح طریقے سے نظر آنا شروع کرتی ہیں۔ جب تم انا ہٹا دیں گے تو تم جب لوگوں سے بات کرو گے تو تم پازیٹیو طریقے سے بات کرو گے، اور جب تم اپنے بارے میں بات کرو گے تو اپنی کمیوں کو دھیان میں رکھ کے بات کرو گے۔ یہ ہے ایسنس، خوشبو ایسنس ہے خشوع کی، یہ ہے روح اصل خشوع کی، کہ اپنی کمیوں کو پہچاننا، اور جو ہے تمہارے بیچ میں اور تمہاری کمزوری کو ماننے کے بیچ میں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو تم کو روک رہی ہے، کیا چیز ہے جو تمہارے دل کو خشوع پیدا کرنے سے روک رہی ہے، کیا چیز ہے جو تمہارے اپنی خامیاں تمہارے سامنے لانے سے روک رہی ہے۔ سورہ انفطار میں ورس 6 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اے ابن انسان، کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا تمہارا علم ہے جو تم کو، جس کے اوپر تم کو اتنا تکبر ہے، اور جو تم کو یہ بات سے روک رہا ہے کہ یہ احساس دلانے کے لیے تم کتنے مجبور ہو؟ کیا اللہ نے تم کو یہ علم نہیں دیا؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ تم جو ہے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الانسان میں کہتا ہے، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو پھر کس چیز کا تکبر ہے؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم کو کچھ یاد نہیں رہنے والا، اور تم کو یہ بھی نہیں معلوم تم کتنی بڑی زندگی جینے والے، اور تم جب اگر بوڑھے ہو جائیں گے، جب تمہارا دماغ جو ہے ہر چیز بھولنا شروع ہو جائے گا، تمہارا دماغ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا بڑھاپے کی وجہ سے، بھول گئی یہ سب چیزیں، دھیان نہیں ہے یہ چیزوں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں کہتے ہیں ورس 5 میں، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو نہایت کمزور اور ذیل حال بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور پھر اس کے اوپر تم کو یہ بڑا گمان ہے کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر ہمیشہ سے بات ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ جب کتنا بھی تم کو معلوم ہونا، اس سے کئی 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 گنا زیادہ تم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاسراء میں کہتے ہیں ورس 85 میں، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو تھوڑی سی نالج جو تم کو ملی ہے، وہ تمہارے کو جو ہے اپنی کمزوریوں پہ، اپنے آپ پر اترانے پہ مجبور کر دی۔ وہ تھوڑی سی نالج جو تم کو ملی ہے، تھوڑا سا علم جو تم کو حاصل ہوا ہے، تم اپنی کمزوریوں کو بھول گئے، تم لوگوں کو نیچی نظر سے دیکھنا شروع کیے، تم خشوع سے دور ہٹ گئے تمہارے علم کی وجہ سے، کہ تمہارے اقتدار جو تم کو حاصل ہے، یا سوسائٹی کے اندر جو تمہارے کو جو سٹیٹس ملا ہے اس کی وجہ سے ہے، یا ہو سکتا ہے تمہارے انسٹاگرام پہ تم کو اتنے فالوورز مل گئے ہوئے، یا تم کہیں کے کوئی کمیٹی کے بڑے ممبر بن گئے ہوئے۔ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اپنی خامیوں پہ نظر نہیں ڈال رہے؟ کس چیز کا گمان ہے تمہارے کو؟ ابھی سمجھ لو، ابھی تمہارا پیاس سے مر رہے، تمہاری جان جا رہی، تو تم کو کوئی بولے گا کہ ساری پوزیشن جو تمہارے پاس ہے، سوشل میڈیا کے جتنے لائکس ہے، جتنے تمہارے اقتدار ہے، جتنا تمہارا علم ہے، یہ سارا دے دو، میں تم کو ایک کپ پانی دیتا ہوں، تو تم کیا کریں گے؟ بابا سب لے لے مگر میرے کو ایک پانی دے دے، ہے نا؟ تو کس چیز کا گمان کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ تمہارے بیچ میں اور تمہارے اللہ کے بیچ میں نا تم نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے،
اور وہ پردہ ہو سکتا پیسے کا ہو, تمہارے بزنس کا ہو, جو تمہارے کو جو ہے اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنے سے روک رہا ہے اور اللہ کو جاننے سے روک رہا ہے. یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ دنیا کے جو سب سے بدترین لوگ تھے نا, وہ سب سے زیادہ امیر بھی تھے. کیا ہوا ان کی دولت کا کیا نتیجہ ہوا؟ کہ دو ہی نتیجے ہوئے نا. اگر ان کی دولت جتنی بھی دولت تھی اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے. ایک نتیجہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے صدقہ کرو, خیرات کرو, ول میں لکھ دو, اور نہیں کرے تو دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ فورسفلی تمہارے بعد سب بانٹ کے لے لیں گے. کیا ملا ان کو؟ تو پیسہ جو ہے کیا طریقے سے جو ہے تمہارا بڑا ہونے کا کرائٹیریا بنا؟ نہیں. تمہارے خامیوں پہ پردہ لانا نہیں. اچھا, ہو سکتا تمہارے پاس طاقت ہے, تم بہت زیادہ جم میں اسٹرانگ آدمی ہے, مست فزیک ہے تمہاری, بڑے مسلز ہے تمہارے. کیا تمہاری طاقت, تمہاری جسمانی طاقت تم کو اس چیز سے روک رہی کہ تم کو خوشبو حاصل کرے؟ اپنے آپ میں جو ہے تم اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھتے تو بڑے تکبر محسوس کرتے کہ ارے دیکھو میں کتنا اسٹرانگ ہوں کر کے, اور میں جو ہوں اتنے ڈنڈ مار سکتا ہوں, اتنے اٹھا بیٹھک مار سکتا ہوں, اتنا یہ کچھ کر سکتا ہوں. ارے تو بندر بھی کر سکتا, وہ تو چمپینزی بھی کر سکتا. طاقتور تو ایک بیل بھی ہے, ایک بل بھی ہے. تمہارے میں پھر اور بیل میں کیا فرق ہے؟ تمہارے اور چمپینزی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ایک کریچر ہے, مگر تم بھی اب اس کے جیسے ہی ایک ان انٹیلیجنٹ کریچر ہو گئے, بے وقوف ہو تم, جانور کی طرح, دماغ نہیں ہے. کیا چیز نے جو ہے تمہارے کو اپنے اوپر اپنی خامیوں پر نظر ڈالنے سے روکی ہوئی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوٹی ہو, کہ ارے میں کیا خوبصورت ہوں, میری سکن دیکھو کیا خوبصورت ہے, میری پرسنالٹی کیا ہے, کیا چارمنگ ہوں میں. تم یہ بھول گئے, اپنی خامیوں پر نظر نہیں ڈال رہے. خوشبو سے تم کو یہی چیزیں دور کر رہی ہے. تم کو اپنے فوٹوز پر اتنا گمان ہے, اپنے ہر انسٹاگرام پوسٹ کے اوپر گمان ہے, پر اتنا گمان ہے. یہ چیزیں تم کو روکی ہوئی ہے اپنے اوپر نظر ڈالنے سے, کہ تمہارا اپنا جو اپیئرنس جو تم کو آئینے میں نظر آتا ہے, اس چیز نے تم کو روکی ہوئی ہے. تم یہ بھول گئے کہ تم جب پیدا ہوئے تھے, جب نرسز تم کو دیکھ رہے تھے, تم کو ویٹ وائپ سے پہنچ رہے تھے کہ اللہ یہ کتنا گندا بچہ ہے, یہ کتنا میلا بچہ پیدا ہوا. اس میں بعید نہیں کہ ہماری اپنی ماں ہماری پیدائش پر ہم کو پہلی بار دیکھ کر وہ خود ڈر گئی تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ ہم اتنے گندے تھے. اور پھر جب ہر صبح جب تم اٹھتے, اپنی بال بناتے, اپنی آنکھیں صاف کرتے, اپنا میک اپ لگاتے اور فلٹر لگاتے اس کے اوپر, بھول گئی یہ سب تم؟ اور پھر جب تم مر جاؤ گے, یہ سوچنے کی بات ہے, دیکھو جب تم مر جاؤ گے اپنے آپ سے پوچھو, سوچو وہ جو مر جاتے وہ مردہ کو نہلانے والے کیسا ڈیل کرتے ان کے ساتھ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا ہوتا ان لوگوں کو جب وہ مر جاتے. تو وہ لوگ یہ بتائیں گے تمہارے کو کہ پہلے 24 سے 72 آورز میں تمہارے انٹرنل آرگنز جو ہے ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتے, سڑنا شروع ہو جاتے. اب ایک بدبو آنا شروع ہو جاتی تمہارے اندر سے. تم جو ہے ایک لاش کے اندر سے ابھی کیا ہو گئے ہوئے ہے, وہ پتا نہیں وہ جو سڑنے والا جانور کو کیا کہتے, کارکس بولتے ہیں. پھر 3 سے 5 دن کے بیچ میں کیا ہوتا, تمہارا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا اور تم سوجنا شروع ہو جاتے. اور پھر جو ہے تمہارے ناک اور منہ سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو جاتا پھیس کی شکل میں. پھر 8 سے 10 دن کے بعد کیا ہوتا, وہ جو لاش ہے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا. پہلے نیچرل سکن کلر سے ہرا ہونا شروع کرتا اور بعد میں ریڈ ہونا شروع کرتا, کیونکہ جو بلڈ ہے نا تمہارے اندر وہ اب سڑنا شروع ہو گیا ہے, اور تمہارے گیس کے پیٹ کے اندر نا اور بھی زیادہ گیس جمع ہونا شروع کرتا. اب اس وقت کیا ہوتا, اس مرحلے پہ کیا ہوتا, تمہارا پیٹ پھٹ جاتا. پھر کچھ ہفتوں کے بعد میں جو تمہارے ناخون, تمہارے دانت جو ہے گرنا شروع ہو جاتے, اور ایک مہینے کے اندر ہے نا پوری باڈی تمہاری پگھلنا شروع ہو جاتی. یہ وہی شخص ہے جس کو اپنے جسمانی طاقت پہ اتنا گمان تھا, وہ اپنے آپ کو اتنا بزی رکھا تھا میرر کے سامنے, اور اس کو جو ہے خوشبو کو اپنے دل میں آنے سے روکا تھا جس نے. یہ صرف فزیکل اپیئرنس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. اب اسلامک ڈیفیشنسی ہمارے اندر تو کتنی ہے, اسلامی خامیاں ہمارے کتنی ہے. سب سے پہلے تو دیکھو ہم, ارے نماز, ہمارے روزے, ہمارے حجاب, اور لسٹ لمبی ہے. ہماری کتنی خامیاں ہیں اس پہ نظر ڈالو کہ ہم کتنی خامیاں ہیں.
ہمارے جو سلف صالحین تھے نا، انہوں نے اپنی کمیوں پر نظر ڈالے، اپنی خامیوں پر نظر ڈالے، اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالے، اپنے نقص پر نظر ڈالے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا ان کے دل میں ہمیشہ خشوع رہا۔ امام احمد کے بارے میں جو ہے یحییٰ ابن معین کہتے ہیں، اور یہ ان کے فرینڈ تھے اور ان کے ساتھ پڑھائی کرتے تھے، کہ ہم ایک بار بغداد میں تھے اور امام احمد جو ہے بازار گئے تھے اور انہوں نے کچھ لکڑیاں خریدی، اور وہ اپنے پیٹھ کے اوپر جو ہے لکڑی لے کر آ رہے تھے بازار سے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سب سے زیادہ فیمس تھے، بہت زیادہ ان کی شہرت جو اونچائی پر تھی، سب پہچانتے تھے، تو ساری اپنی دکانیں چھوڑ کے بھاگ کے اور امام احمد کے پاس گئے اور ان کو سلام کرنے لگے اور ان کو جو ہے برکہ لینے لگے کہ ہمارے کو دعا دو، ہم کو دعا دو۔ پھر اس میں سے کچھ بولنے لگے کہ ہم کو پلیز لکڑی اٹھانے دو، ہم تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم کو تمہاری خدمت کرنے دو۔ تو امام احمد جو ہے کہتے، یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد اپنے ہاتھ سے جو ہے کہہ رہے تھے نہیں نہیں پلیز مت کرو، پلیز مت کرو، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور ان کا چہرہ جیسے نا لال ہو گیا، جیسے مانو ایک انار پھٹا ہو منہ پہ، لال ہو گئے۔ امام احمد بالکل شرمندہ تھے، ان کو بالکل نہیں پسند آ رہا تھا، اور رونے لگے اور بعد میں کہنے لگے کہ ہم غریب لوگ ہیں بابا، کیوں تم حماقت کر رہے؟ اللہ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، نہیں تو تم کو معلوم نہیں ہم کتنے بدکار لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا ہمارے گناہوں پہ، نہیں تو ہم بہت ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ، اپنی کمیوں پر نظر ڈالے، اور اسی وجہ سے جب انہوں نے اپنے آپ کو نیچا دیکھا نا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ ایک شخص جو ہے امام احمد رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت اجر دے کہ تم نے جو کچھ بھی اسلام کے لیے کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تم کو بہت اجر دے۔ تو امام احمد کہتے کہ نہیں، تم کو الٹا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے درجات کو بلند کرے، اسلام کو خوب اجر دے، اسلام کو خوب نوازے اس چیز کے لیے جو اس نے میرے لیے کیا ہے، نہیں تو اسلام کے بغیر میں کیا ہوں۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہمارے دلوں کو جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنے دلوں کو خشوع سے بھرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ناموں کو جاننے کے بعد اپنی کمیوں پر نظر رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اب یہ جب میں تم لوگوں کو بول رہی ہوں نا، تو یہ میں اپنے آپ کو بھی بول رہی ہوں، کیونکہ میرا بھی بولتے ہوئے میرا دل بھی تھر تھر آ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں میں سے بنو کہ جب بھی وہ نماز پڑھے تو وہ یہ بات کا یقین رکھے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے اور اس کے بعد ہم کو کوئی نماز نصیب نہیں ہوں گی۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے نا، وہ ہر نماز ایسی نماز پڑھتے تھے کہ مانو یہ آخری نماز ہے اور اب اس کے بعد ہم کو اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ اور جو ہے ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، وہ دلوں کو باندھ لیتی تھی۔ وہ حاتم الاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشوع سے نماز پڑھنے کے بارے میں وہ اتنی اچھی بات کہتے ہیں، اور وہ بہت کہتے کہ بولتے بہت آسان ہے، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، تو میں اپنی نظروں کے سامنے جو ہے کعبہ خانہ کو رکھتا ہوں، اور جو ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف میں جنت کو رکھتا ہوں، اور میں ایسے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف جہنم کو رکھتا ہوں، اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے پیروں کے نیچے صراط ہے، پل صراط ہے، اور پھر میں یہ سوچنا شروع کرتا ہوں کہ میرے پیچھے جو ہے موت کے فرشتے کھڑے ہیں، اور یہ سوچ کر میں یہ پڑھنا شروع کرتا ہوں کہ میری یہ آخری نماز ہے۔ میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ امام حاتم الاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، اپنے اندر خشوع پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کعبہ خانہ میری نظروں کے سامنے ہے، اور میرے جنت جو ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اور جہنم میرے الٹے ہاتھ کی طرف ہے، اور پل صراط جو ہے وہ میرے پیروں کے نیچے ہے، اور میرے پیچھے جو ہے موت کے فرشتے کھڑے ہیں، اور یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ سوچو اب یہ کیسی نماز ہوں گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خشوع سے جو بھی چیز تم کو دور کرتی ہو نا، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ جو چیزیں تم کو خشوع کی طرف لے جاتی ہے، قرآن، اللہ کے نام، اپنی خامیاں، اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو خشوع سے دور لے جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے وہ ہمارے اپنے گناہ۔ خشوع جو ہے نا، ایک جو عادت
تو ہو جاتی ہے نا، جس انسان کو گناہ کرنے کی اس کے دل میں وہ جگہ نہیں ملتی اس کو. سورہ الاحزاب میں ورس 4 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں نے 2 دل نہیں رکھا ہوں. اب جو ہے ہمارا جو ہارڈ ڈرائیو ہے نا ہمارے دل کا، اگر وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اوکے، اس کے اندر کوئی اسپیس نہیں ہے، فل ہو گیا ہوا ہے، بزی ہو گیا ہوا ہے، تو اس کی پروسیسنگ سپیڈ بھی سلو ہو جاتی. ہم کو کیا کرنا پڑتا، اس کو صحیح سے پروسیس کرنے کے لیے، سمجھ لو ہمارا ہارٹ ہے اور یہ ہارڈ ڈرائیو ہے، اس کو پروسیس کرنے کے لیے جگہ بنانا پڑتے. اب جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا، چیزیں اس میں سے ڈیلیٹ کرنا پڑتا تاکہ نئی چیزوں کے لیے جگہ بنے. تو اسی طرح سے ہم کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو ہم ڈیلیٹ کریں، ہمارے حرام ٹرانزیکشنز، ہمارے حرام کاروبار اگر ہو رہے ہیں اس کو ڈیلیٹ کریں، اگر ہم میوزک سن رہے ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کریں، اگر ہم جو ہے ایسے خلوت میں گناہ کرے تو ان کاموں کو ڈیلیٹ کرے، اور اپنے دل کو خالی کرے اور خشوع کے لیے اس کو جگہ پیدا کرے. نماز کے اندر حد سے زیادہ ہلنا، کھجانا، ناک مسلنا، داڑھی پہ سے ہاتھ پھرانا، اپنا حجاب صحیح کرنا، یہ بھی چیز جو ہے نا خشوع سے انسان کو دور کرتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو خشوع کی 2 باتیں ہیں، ایک تو عاجزی اور دوسرا ہے ٹھہراؤ. ایک تو دل کے اندر اپنے عاجزی ہونی چاہیے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی ہے وہ تو ہے، اور ٹھہراؤ، یہ جسم، دل بھی ٹھہرا ہوا، جسم بھی ٹھہرا ہوا. اور پھر وہ جتنے بھی تمہارے آگے پیچھے الیکٹرانک ہے نا ڈیوائسز کو خاموش کر دو. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو فون سائلنٹ پہ کرتے، لیکن فون کا منہ اوپر کی طرف ہوتا کہ میں نماز میں اگر بتا تو مجھے پتا چل جائے گا کس کا فون آ رہا کر کے، یا پاکٹ میں رکھتے کہ اگر وائبریٹ بھی ہوا تو میرے کو پتا چلے گا کہ کسی نے فون کیا تھا. یہ ساری چیزوں کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نا، بند کر دو. یہ نہیں چاہیے تمہارے کو. اپنے آپ کے اوپر فیور کرو، اپنے اوپر احسان کرو، اور جو چیزیں تم کو ضرورت نہیں ہے نا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، یہ جو بھی چیزیں نا ان کو ڈیلیٹ کرو، نکال دو، ان انسٹال کرو. یہ نہیں چاہیے. یہ تمہارے دل کی جو ہے نا جگہ کو پکڑ کے رکھا ہوا، یہ سٹوریج کو خالی کرو، سٹوریج کو ڈیلیٹ کرو. اور آخری بات، سب سے بڑی بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا خشوع کی لیے دعا کرو. امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زید ابن الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. یہ دعا میں نے سلائیڈ میں شیئر کی ہوں، آپ لوگ پلیز اس کو یاد کر لو. اب جو چیز کے آگے ہم آ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی محبت. یہ اللہ کی محبت کو ہم اپنے دل میں کیسے پیدا کریں. اور یہ جو ہے کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ بہت بڑا نہیں بولیں گے، بہت اونچا ٹاپک ہے، یہ پہاڑ چڑھنے کی چوٹی پہ چڑھنے کے برابر ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ہوتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی بنیادی طور پر 3 چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے اللہ کی طرف جانے پر انکریج کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. وہ ہے کہ اللہ کے اندر ڈر، اللہ کی ذات میں امید، اور اللہ کی ذات سے محبت. اور اس میں سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے محبت. وہ اس لیے نا کیونکہ وہ جس چیز کے لیے نیت کی ہوئی نا وہ چیز ویسے ہی ہے، آخر تک رہے گی. فار ایگزامپل، اگر جب ہم اللہ سے خوف کرتے ہیں نا تو وہ اس وقت تک کی ضرورت ہے جب تک کہ ہم جنت میں نہیں پہنچ جاتے. ایک بار جنت میں داخل ہو گئے تو خوف کی ضرورت نہیں ہے، خوف دروازے پہ ہی رہ جائیں گا جنت کے. مگر جو جنت کے دروازے کے اندر بھی تمہارے ساتھ جائے گی وہ ہے اللہ کی محبت. اور یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے. اللہ کی محبت وہ روشنی ہے جس سے جو محروم ہو جائے وہ وہ تاریکی کی گہرائیوں میں، گہری کھائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. اور یہ وہ شفا ہے جس سے جو محروم ہو جائے وہ بیماری اور مرض میں مبتلا رہتا ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جس سے جو محروم رہ جائے گویا اس نے اپنے آپ کو زندہ لاش ہی سمجھ لینا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا یہ ہمارے ایمان کو ایک معنی دیتی ہے، ایک مطلب دیتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر کو ہلنے پر مجبور کرتی ہے، اور ہم کو روز ایک نیا دن جو ہے نا ایک پر امید سے ہماری یہ بھر دیتی ہے۔ اب جو ہے اللہ کی محبت جو ہم کہتے ہیں حب اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک ورڈ ہے حب، جس سے اللہ کی محبت کا ذکر ہوا ہے۔ اب لو اس کا ایک لوز ٹرانسلیشن، ایک کمزور ٹرانسلیشن ہے انگلش زبان میں، حب۔ اب حب جو ہے، محبت کیا چیز ہے؟ محبت وہ چیز ہے نا، ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر وہ احساس کرنے کی چیز ہے، یہ فیل کرنے کی چیز ہے۔ اب یہ ورڈ کا اوریجن کیا ہے حب؟ کچھ اسلامک عربک اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ حب جو ورڈ ہے نا، یہ العزم والثبات سے اس کا معنی اس سے ملتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو فکس ہے اور وہ وہیں پر رہنے والی ہے۔ اور یہ نا حب جو ہے وہ ایک اونٹ کی طرف ان کو جو ہے وہ بتاتے کہ ایک ایسا اونٹ ہے جو اپنی گھٹنوں پر گر گیا ہے بیماری کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں حبال باہر، یعنی وہ ایسا اونٹ ہے جو گر گیا اپنی گھٹنوں پر اور وہ وہیں پر رہنے والا ہے۔ اور یہی محبت کی حقیقت بھی ہے، جب محبت کسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے نا تو وہ وہیں رہتی ہے، اور وہاں سے ہلنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں رہتا، وہ وہیں پر ہی رہ کر خوش رہتی ہے۔ دوسرا حب کا جو ورڈ کا جو میننگ آتا ہے وہ ہے بے چینی، حرکت، اور اس کا جو ہے وہ جو عربک اسکالرز ہے اس کو جو ہے ہب سے جو ہے ورڈ نکالتے ہیں، ایک عورت کے کان کی بالی ہوتی ہے نا اس کی طرف جو ہمیشہ ہلتی رہتی ہے۔ ہاں، محبت بھی ویسی ہے نا، کیونکہ وہ دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی نہیں رہتی کبھی رہتی۔ ریالٹی آف لو کیا ہے؟ وہ کبھی کبھی اچھلتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، اس کے ساتھ دکھ بھی ہے، اس کے ساتھ درد بھی ہے، اس کے ساتھ پریشانی بھی ہے، اس کے ساتھ بے چینی بھی ہے، سیٹل نہیں رہتی وہ۔ اب پھر تیسرا مطلب ہے اونچا، بالکل آیا جو نظر ان کو کیا کہتے ہیں حباب الماء، کیوں؟ کیونکہ آ رہے وہ اوپر، وہ سب کو نظر آ رہے، اور یہی محبت کی حقیقت ہے نا، کہ جب انسان کے دل میں محبت آ جاتی تو وہ سب کو نظر آ جاتی، سب کو آیا ہو جاتی، کیونکہ یہ آدمی جو ہے اس کی حرکتوں سے اس کی باتوں سے سب نظر آتا ہے، کیونکہ یہ۔ اور چوتھا جو ورڈ ہے وہ واپس ہب سے ہی ہے، اس کا مطلب کہ بہت بڑا برتن جو اوپر تک بھرا ہوا ہے، اس کے اندر دوسری کوئی چیز جانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہی محبت کی بھی حقیقت ہے نا، کہ جب انسان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے اپنے محبوب کے طرف، تو دوسری کوئی چیز اس کے اندر آتی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ میں تم لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ جب ہمارے امپلائر کے ساتھ، ہمارے جو ہم کو روزی دیتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمارا ریلیشن شپ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ہمارا روزگار ہمارے کو دیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ سے ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم پیرنٹ ہوڈ بولتے ہیں، والدین ہمارے ہیں وہ ان کو۔ مگر جب اللہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اس کو کیا نام دیں گے ہم؟ اس کو ہم کہتے ہیں عبادت۔ اب عبادت کو ہم کیسے بولیں گے؟ ورشپ ہے نا، ورشپ ہے نا، ہم بولیں گے عبادت کرنا مطلب ورشپ کرنا، پوجا کرنا اور یہی۔ مگر ورشپ کرنا یہ عبادت کو نہیں انصاف کرتا۔ ورشپ تو کرائسٹ کی بھی ورشپ ہوتی، ورشپ تو جو ہے فٹ بالر کی بھی ہوتی، ورشپ جو ہے سنگرز کی بھی ہوتی ہے، پاپ سٹارز کی بھی ہوتی ہے۔ تو ورشپ جو ہے یہ ورڈ جو ہے عبادت کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوتا۔ ہم ورشپ کا جو عبادت کا جو مطلب ہے نا، یہ بہت بڑا مطلب ہے، اور یہ ایک اب اللہ کا جو غلام ہے، اللہ کا جو بندہ ہے نا، یہ اس کے لیے عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم ایک پیرامڈ بناتے ہیں، ابن تیمیہ نے نا پیرامڈ بنایا، ایک پیار کا، ایک محبت کا ایک پیرامڈ بنایا، اور وہ پیرامڈ میں جو ہے نا انہوں نے کچھ لیولز دیا، اوکے۔ اب وہ پیرامڈ کی جو ہے نا الگ لیولز ہے، نیچے کا لیول، بیچ کا لیول، اوپر کا لیول، ایک دم چوٹی کا لیول۔ اب سب سے زیادہ جو چوٹی ہے نا اس کی، وہ کیا ہے؟ لو، محبت، جس کو وہ کہتے ہیں عبادت، اوکے۔ یہ وہ ایکشنز نہیں ہے کہ بس رکو کرے، سجدہ کرے، رمضان آیا روزے رکھے، حجاب پہن لیا، پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نہیں۔ جب ہم عبادت کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کی چوٹی، عروج محبت کا۔ اور یہ جو ہے نا
سوچنے کی بات ہے جیسے یہ شروع ہوتا نا اور یہ ختم ہوتے ہوتے تک یہ ایکچولی ایک ڈینجرس چیز بن جاتی ہے، ایک ڈراؤنی چیز بن جاتی ہے. اب جو ہے لیولز آف ورشپ کیا ہے، اب عبادت کے جو لیولز ہے وہ کیا ہے، محبت کے جو لیولز ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ جب سٹارٹ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں علاقہ، یہ پہلا لیول ہے اور یہ کنیکشن ہے. جب تم دل ہے نا انسان کا کسی کی طرف جھک جاتا، اپنے محبوب کی طرف اس کا دل جھک جاتا. پھر جو ہے جب تھوڑی محبت بڑھ جاتی تو پھر اس کے اندر وہ سیکنڈ لیول آ جاتا ریلیشن شپ کا، اور وہ ہے سبابہ. اور یہ ایک پیشن ہے ایک دم، جیسے نا کہ وہ بس وہ دل ہے نا وہ آدمی کے بارے میں کنٹینیو سوچتے رہتا، وہ دل بہت بے چین ہو جاتا اس کے بارے میں. پھر جو ہے اور محبت جب بڑھ جاتی تو اس کو بولتے الغرام، یہ تیسرا لیول ہے. ایسا دل کو پکڑ لی وہ محبت نے، ایک دم جکڑ لیا وہ محبت نے، اتنا ٹائٹ پکڑ لیا وہ دل کو کہ وہ اسے فار ایگزامپل جو آدمی قرضے میں رہتا نا تو کو عربی میں کہتے ہیں غریم، انہ کانا غراما، وہ دعا ہے نا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کانا غراما، یعنی کہ یہ جہنم کی آگ جو ایسی پکڑنے والی آگ ہے، اس کو کہتے ہیں غرامہ. سورہ الفرقان میں 65 میں کہتا ہے. تو اب یہ بڑھ ہو گئی تکلیف دینے والی محبت. اب یہ مذاق اور مستی والی بات نہیں رہی، اب یہ غرامہ والا سٹیج پہ آ گیا جو ہے کہ تھرڈ لیول اور پینفل ہے. اب یہ جب کنٹینیو ہوتا ہے نا تو اب یہ ورڈ ہوتا ہے عشق، یہ ہے فورتھ لیول کہ تمہارا پوری سر سے پیر تک تم وہ محبت میں تم گھرے ہوئے ہیں، اور اب تمہارا دل یہ بات سے ڈرتا ہے کہ میرے محبوب کو کچھ ہونا چاہے، میرے محبوب کو کچھ ہونا چاہے، ہمیشہ اس کی سیفٹی کی فکر ہے. پھر جب یہ محبت بڑھتی تو ففتھ لیول آ جاتا تتیم. یہ پھر ابھی انسان جو ہے کیا ہوتا، اس کا غلام بننا شروع ہو جاتا. وہ بولے گا دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، بالکل دیوانہ ہو گئے اس کی محبت میں، ایک دم غلام ہو گئے. اور پھر جب یہ ہونا شروع ہوتا تب آتی ہے آخری لیول، اور وہ ہے التعبد، ورشپ، عبادت. اور جب یہ تم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، میں حرکت کرتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، صرف اللہ کے لیے ہے. جب تم یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یعنی کہ میں اللہ کا غلام ہو گیا ہوں، یعنی میں اتنی محبت کرتا ہوں اللہ کی کہ مجھے بس اب میں دیوانہ ہو گیا ہوں. میں اب اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں. عبادت. اب جب یہ عبادت، جب یہ محبت عاجزی، انکساری اور بالکل مخلصی کے ساتھ جب مل جاتی نا ایک دوسرے کے، تو کیا ہوتا، عبادت پیدا ہوتی ہے، سچی عبادت سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات کہ اللہ میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف تو ہے. اب تم جو ہے عبادت کے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے، اور یہی محبت کا جو درجہ ہے نا، یہ جو محبت کا درجہ التعبد، عبادت والا درجہ، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو بھی فٹنگ ہے. ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی لیے بولتے ہیں نا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے تیرے، کیونکہ ہم اب اس لیول پہ آ گئے محبت کے کہ جہاں پہ اور کوئی نہیں آ سکتا، وہاں پہ اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کو ہم وہ درجہ نہیں دے سکتے. اب یہاں پر جو ہے ہم جو ہے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے، یہ جو محبت کا یہ جو درجہ نہیں ہمارے پہ فرض ہے، فرض. کیونکہ سورۃ توبہ میں ورس 24 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے مند پڑھنے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، یہ سب تمہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب کیا ہو گیا، عبادت، یہ جو محبت کا جو لیول ہے نا، اللہ سے محبت، یہ اب ہمارے پہ ایک ایمانی فریضہ بن گیا
یہ اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، یہ ہم کو سب کو اللہ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بھی پڑھے نا، کیا پڑھے، کون سی آیت میں پڑھے کہ اللہ سے محبت کرنا ہمارے لیے ابھی ایمانی فرض ہو گیا، کیونکہ سورۃ توبہ میں 24 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہم جب اب اتنی بڑی ایک عہدے کی یا ایک اتنے بڑے مرتبے کی جو بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے ایک مقام کی بات کر رہے ہیں، تو کتنا آسان ہے نا یہ بولنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی تم نے کبھی کوئی ایسا مسلمان تم کو ملا جس نے بولا رہے گا کہ نہیں نہیں میں اللہ سے محبت نہیں کر سکتا؟ ہر کوئی بولتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، مگر جبکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ ایک فریضہ ہے ہمارے اوپر، اور یہ اسلام کا ایک اتنا اونچا رکن ہے، اتنا بڑا کیا بولیں گے حصہ ہے، کہ ہم کو اب یہ جو ہمارا جو دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے، اب یہ ہم کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ واقعی میں کیا ہم اللہ سے محبت کرتے۔ تو یہ 10 ٹیسٹ ہے جو ہم دیکھیں گے ابھی کہ کیا ہم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے۔ تو سب سے پہلی بات کہ جب تکلیفیں آتی نا تو تم ہمیشہ اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھتے، تم کو کتنی بھی تکلیفیں آنے دو، تم اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تم جو ہے یہ نہیں بولتے ارے بابا وہ تکلیف آئے چھوڑ دو بابا، اس کو جانے دو، چھوڑو میں نہیں کرتا، میں کو ابھی اس سے کوئی محبت نہیں۔ ایسی نہیں ہے، وہ سچی محبت تھوڑی ہے۔ اگر تمہاری جاب ہے، تمہارے کو جاب ستا رہی، تو تم بولیں گے چھوڑو میں جاب سے ریزائن کرتا ہے، اس کا مطلب تم کو جاب سے محبت نہیں ہے، تم نہیں پسند کرتے، تم کو تکلیفیں نہیں اٹھانا چاہ رہے تو جاب کی وجہ سے۔ مگر جب تمہارے اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو محبوب کی خاطر تم کتنی بھی تکلیفیں اٹھانا شروع کرتے۔ اب جو ہے ایک شادی ہے، ریلیشن شپ ایک میاں بیوی کا، تم ایک دوسرے کو جو ہے بار بار بولیں گے مجھے طلاق دے دو، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اوکے، تو کیا تم سچی محبت کرتے ہو؟ نہیں۔ تمہاری محبت ہونی تھی، تکلیفوں کے بعد، اتنے لڑائی جھگڑوں کے بعد بھی تم وہی آدمی کے ساتھ کنٹینیوس پچھلے 15 سال 20 سال 25 سال سے کیوں رہ رہے ہو؟ کیونکہ تم سچی محبت کرتے ہو۔ جو بھی سکھ درد، جو بھی اونچ نیچ آئی، وہ تم نے کیا کیے، ساتھ میں گزارے نا، یہ سچی محبت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اتنی تکلیفیں اٹھائے صبر کے ساتھ جو ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے نا، کبھی اللہ کا دامن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ تو جب اللہ تم کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے نا، وہ صرف اور صرف کس لیے ڈالتا ہے؟ تاکہ تمہاری ترقی ہو، تمہارے لیے خیر ہو، اور تم کو اللہ معاف کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے۔ تو ہم جو ہے یہ نہیں بول سکتے چھوڑو یار اتنی تکلیف ہو رہی، میں اسلام چھوڑ دیتا، اللہ مجھے نفرت کرتا ہے، خلاص اب میں یہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سچی بات نہیں ہے، اچھی محبت سچی محبت نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھو کہ جب مجھے تکلیف آتی تو کیا میں اللہ کے ساتھ رہتی ہوں یا میں اللہ سے دور چلی جاتی؟ جب مجھے تکلیف آتی تو کیا میں نمازیں چھوڑ دیتی ہوں؟ جب مجھے تکلیف آتی کیا میں تلاوت چھوڑ دیتی ہوں؟ جب مجھے تکلیف آتی کیا میں دعائیں مانگنا چھوڑ دیتی ہوں؟ اور اگر تم کو تکلیف آتی ہے اور پھر بھی تم اللہ کے دروازے پر جاتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہو، تو اس سے سمجھ لو کہ اللہ سے تم کو محبت ہے۔ اور دوسری بات، جب کسی سے محبت ہوتی نا، پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا اپنے محبوب کے لیے وہ کم ہے، مجھے اور کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی دے رہی ہوں نا یہ کم ہے، اس کا جو حق ہے نا میں وہ ادا نہیں کر رہی، مجھے اس کے لیے یہ خریدنا چاہیے، مجھ پہ یہ پیسہ خرچہ کرنا چاہیے، مجھ کے لیے یہ قربانیاں کرنا چاہیے، یہ قربانی دینا چاہیے، وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ڈیزرو کرتا ہے میرا محبوب۔ یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھی جب بولتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ میں جتنی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نا وہ کم ہے، اللہ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تھے نا، اتنی پیاری نماز پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے کے ساتھ کیا بولتے تھے وہ؟ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، شاید میں نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی ہو، تیرا حق ادا نہیں کیا ہو یا رب، مجھے معاف کر دے یا رب۔ کہ مانو ان کو ایسا لگتا تھا کہ نماز نہیں پڑھنے کا بھی گناہ ہو گیا میرے پہ۔ یہ صحیح اور سچی محبت کی نشانی ہے۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے تو اس کو ہم بڑا احسان سمجھتے، یا ہم کو ایسا لگتا کہ نہیں یہ کم ہے اور کرنا چاہیے، اللہ اس کو تو قبول کر؟ پھر تیسری، جب ہم سے کسی سے محبت ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم جو ہے نا کوئی چیز کو اس کے اوپر نہیں رکھتے، ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے، اس کی وجہ سے، اس کے واسطے۔ تم اگر بھوکے بھی ہے نا تو بھی اگر وہ کھایا ہوا ہو تمہارے محبوب، تم مطلب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے،
اگر تم جو ہے ایک جنگ کے میدان میں کھڑے ہو مگر تم کو یہ معلوم ہے کہ نہیں تمہارا محبوب جو ہے سکون سے اچھے سے ہے اور امن سے ہے، تو تم کو وہ جنگ میں بھی جو ہے سکون رہے گا کہ میرا محبوب خوش ہے اور سکون سے ہے۔ جب تک کہ تم کو یہ معلوم پڑ گیا کہ نہیں میں تکلیفوں میں ہوں، میں بھوکی پیاسی ہوں، مگر میرے محبوب کو سب کچھ مہیا ہو رہا ہے تو تم خوش ہے، یہ سچی محبت ہے۔ اسی طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کرتے نا تو ہم اپنی ہر تکلیف کو جو ہے نا اللہ کے آگے چھوٹی سمجھتے، اللہ کے آگے ہم کوئی چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ بھوک لگ رہی ہے روزے میں تو بھی ہم اللہ خوش ہے یا رب تو راضی ہو جائے یا رب، اللہ تعالیٰ ہمارے گھٹنوں میں درد ہے پھر بھی ہم نمازیں پڑھ رہے یا رب تو اس کو قبول کر لے یا رب، یا رب العالمین پروردگار ہمارے پاس جو بھی ہم تکلیفیں اٹھا رہے جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے یا رب یہ بس تو راضی ہو جائے یا رب۔ اور اسی وجہ سورہ البقرہ میں ورس 165 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو نا کہ جب تم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو اور اسکرین کے سامنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے، یا تو تم اکیلے ہو یا کوئی میسج آ گیا ہو تم کو، یا تمہاری کوئی شہوت تمہارے سامنے کھڑے ہو گئی، تمہارے جسم میں دوڑنے لگی، کیا کرتے تم؟ کس کو پہلے، اپنے نفس کو پہلے رکھتے ہو یا اللہ کو پہلے رکھتے؟ حرام بزنس کی اپارچونیٹی آ گئی، کس کو رکھتے ہو تم پہلے؟ اس میں اگر تم اللہ کو آگے رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب تم کو کسی سے محبت ہو جاتی نا تو پھر تم کیا کرتے، تم کوشش کرتے کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم ساتھ میں گزارے۔ اب دیکھو جو نئی شادی جن کی ہو گئی بھی اور ہماری بھی تو ہو گئی تو ہم کو بھی تو معلوم ہے وہ ایکسپیرینس کیسے ہوتے کر کے، کہ اگر ہم ہمارے محبوب کے ساتھ خاموشی سے کوئی روم میں بیٹھے ہوئے اور کوئی دروازہ ٹھوک دیا تو کتنا انوائنگ فیل ہوتا، کوئی اپوائنٹمنٹ اگر آنے والا ہو تو کتنا انوائنگ فیل ہوتا، یا کوئی تمہارے کو جو ہے فون آ گیا تو تم کو کتنا انوائنگ فیل ہوتا کہ کوئی جو ہے تمہارے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ان کو لوگوں کو نئی شادی شدہ کو بغیچے لے کے جاؤ، مال لے کے جاؤ، اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد دونوں غائب، کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سچی محبت کی نشانی ہے نا، ایک محبت کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے پرائیویسی کرتے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ مومنٹس سے دور نہیں بھاگتے۔ ہر بار جب وہ اکیلے ہوتے نا تو وہ اللہ کے ساتھ وہ موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتے، راتوں کو اٹھ کے وہ اللہ کے ساتھ خاموشی میں بات کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، نہ کہ جو ہے وہ نماز پڑھتے کے ساتھ اور جب اکیلے رہتے تو امیڈیٹلی فون کھول کے انسٹاگرام دیکھنا شروع کر دیتے، نماز کا ٹائم ہوا تو پیر گھستے گھستے جاتے اور 2.5 منٹ کی نماز ختم ہو کے آ جاتے۔ اور یہ اگر تمہارے کو لوگوں کی ضرورت ہے، اگر تم چاہتے کہ تم جو ہے لوگوں کو پسند کرے، ٹی وی پسند کرے، سوشل میڈیا پسند کرے اور اللہ کے ساتھ اکیلے میں رہنا نہیں پسند کر رہے نا، تو سمجھنا کہ پھر تمہاری محبت میں تمہارا جو دعویٰ ہے نا اللہ کے ساتھ وہ غلط ہے، اور وہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ اور یہاں پر جب وہ اکیلے میں رہتے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تو وہ کیا ہوتا، وہ جو ہے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ان کو تسلی، ایک تسکین محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 118 اور النسائی کی حدیث 3939 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور اس میں کوئی بات کی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے اور جو ہے پرفیوم سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تسکین کس میں تھی؟ میری نماز میں تھی، کمفرٹ کس میں تھا؟ میرے نماز میں تھا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات ہے کہ ابن قیم کیا کہتے ہیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک محبت سے ایک اونچا درجہ ہے نا، کہ یہ جو ہے تمہارے کو محبت ہے لیکن وہ تمہارے کو تسکین بھی دے رہی ساتھ ساتھ میں۔ اب کچھ میرجز ایسے ہیں نا، کچھ شادیاں ایسی ہیں جس کے اندر جو ریلیشن شپ میاں بیوی کے اتنے ٹاکسک ہو گئے ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھا چل بھی نہیں سکتے، ہمیشہ جھگڑے، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں کرکری کرنا، وہاں پر ایک دوسرے سکون سے نہیں رہ پاتے ہو۔ لیکن محبت ہے، یہ محبت کیا کر رہا ہے؟ یہ محبت دکھ دے رہا ہے، یہ محبت درد دے رہا ہے، یہ محبت زخم پہنچا رہا ہے، لیکن یہ محبت تسکین نہیں دے رہا۔
اب تم جو ہے اپنے آپ سے پوچھو کہ جب میں اقامہ سنتی ہوں، اذان سنتی ہوں، یا میں جب اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جب اکیلے رہتی ہوں، تو یہ میرے لیے کیا ایک موقع ہے گناہ کرنے کا، یا یہ میرے لیے موقع ہے نیکی کمانے کا؟ اور تم جب یہ سوچتے ہو کہ نہیں اب یہ دنیا رک گئی، اب میرے لیے سجدہ اور رکوع کا ٹائم ہے اور میرے لیے اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے، تو یہ تمہارے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اور پھر پانچویں نشانی یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہو نا، تو ہم کو اس کی ہر بات بہت پیاری لگتی، سے سر جا رہے جیسے کان کے اندر، جب تک بس وہ باتیں کرتے رہے اور ہم ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب تم ان کے بارے میں بات کرتے رہو تو بس انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے، نہیں میں یہ نہیں بولوں گی، نہیں میں یہ نہیں کروں گی، ان کو یہ نہیں پسند ہے، ہاں میں ان سے انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ بتایا تھا، انہوں نے ایسے جوک مارا تھا۔ ان کی آواز سنتے کے ساتھ دل کے اندر جیسے مانو کہ تتلیاں اڑنا شروع ہو جاتی، تمہارا دل جو ہے جیسے مانو تمہارے جو ربز ہے نا اس میں سے باہر نکل کے آنا، اتنی محبت تمہاری ہاٹیں مار رہی ہوتی۔ اور اسی طرح سے جب ہم بات کرتے، اللہ سے محبت کی بات کرتے، تو پھر اللہ کی اسپیچ بھی تو ہم کو پسند آنی چاہیے نا۔ اللہ کی اسپیچ کیا ہے؟ قرآن۔ تو کیا اللہ کے قرآن سے بھی تم کو ایسی محبت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ کیا وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے وہ قرآن کے سامنے پیش کرے۔ اگر وہ قرآن کو محبت کرتا ہے تو سمجھنا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب سوچو، تمہارے محبوب کا کوئی میسج آئے، کم سے کم 10 بار وہ میسج تم بار بار دیکھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار دیکھیں گے، بار بار پڑھیں گے۔ کوئی لو لیٹر آ جاتا تو بار بار کھولیں گے، بار بار پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب یہ میسیجز تمہارے پاس آئے ہیں قرآن کی طرف، قرآن میں، کیا تم اس کو پڑھتے ہو؟ تو یہ تم اپنا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا جو ریلیشن شپ اللہ کی بک کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے، وہ بھی دیکھو۔ چھٹی بات، اور جو محبت میں ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ عرب جیسے کہتے ہیں، عرب لوگوں میں جو ہے ایک کہتے ہیں کہ جو محبت میں ہوتا ہے نا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ کیوں ایکسپوز ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر بار اس کے بارے میں بولتا رہتا ہے، اس کے مگن میں، اس کی یادوں میں گم رہتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے بارے میں اتنی بات کرتا، اور اسی وجہ سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو کیا کہا ہے کہ مجھے یاد کرو، مجھے بار بار یاد کرو، اور جب مشکلوں کے ٹائم میں بھی مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جب تمہارے میں کوئی ٹریجڈی ہو جاتی، کوئی بری خبر آتی، جب کوئی تمہارا چاہنے والا تم سے دور چلا جاتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ سورہ الانفال میں ورس 45 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے جنگ میں مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ٹاپک بار بار جو ہے ہم کو یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے ناموں کو جانو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے جو ہے ہمارے کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ہماری محبت کا کوشچن کرو کہ واقعی میں کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر ساتویں بات، جس سے ہم محبت کرتے نا تو اس سے جو ہے نا ہمارے کو ایک قسم کی غیرہ پیدا ہو جاتی ہمارے۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس کی لمٹس کراس کرے، ہے نا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہ کام نہ کرے جو اس کو نہیں پسند ہے، جو ہمارے محبوب کو نہیں پسند ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم بولتے نہیں بابا، میرے ہسبینڈ کو یہ ڈریس نہیں پسند ہے، یہ کلر نہیں پسند ہے، یہ شوز نہیں پسند ہے، میں یہ نہیں پہنوں گی، میں وہ نہیں کروں گی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ ٹائم جانے سے منع کر دیا، میں وہ نہیں کروں گی۔ تو یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو انسان جو ہے نا اس کے لمٹس کو دھیان میں رکھنا شروع کرتا ہے۔ اب جو ہے یہ حقیقت ہے محبت کی کہ تمہارے اپنے مقصد، اپنے لائکس، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی جو ہے زندگی کے جو انکلینیشنز ہے نا، وہ تم نے جو ہے کیا کر لیے، وہ ہٹا دیے، اور اس کی جگہ کس کے لے کر آ گئے؟ اپنے محبوب کے۔ اس کے مقصد تمہارے مقصد ہو گئے، اس کی پسند تمہاری مقصد ہو گئی، اس کی ناپسند تمہاری ناپسند ہو گئی۔ اب یہاں پر جو ہے تم کچھ نہیں ہے، تم جو ہے اپسیٹ ہو جاتے کیونکہ وہ اپسیٹ ہو گئے،
तुमको वो चीज नहीं पसंद है क्योंकि वो उनको नहीं पसंद है। इसी तरह से जब हमारी अल्लाह से जो मोहब्बत अगर सच्ची है ना, तो हम अपसेट हो जाएंगे जब अल्लाह की लिमिट्स क्रॉस हो जाए। हमारे पास गहरा है, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव जेलसी है। यानी हम जब देखते हैं ना कि अल्लाह की नाफरमानी होती जा रही है, अल्लाह की हवा तो ले रहे वो लोग, खाना तो उसका खा रहे, अल्लाह के हाथ पे जो उसने दिया है वो इस्तेमाल तो कर रहे, और उसकी जो छत उसने दिया उसके नीचे चल रहे फिर रहे, और जो जमीन उसने दिया उसके ऊपर जिंदगी गुजार रहे, और फिर भी जो है उसकी नाफरमानी कर रहे, तो फिर तुम्हारे को तकलीफ होती है, तुमको गुस्सा आता है, तुम अपसेट हो जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि तुमको अल्लाह से मोहब्बत है। कम से कम तुम क्या करेंगे, तुम बोलेंगे ना मुंह से कि अरे मत करो ये बुराई है, नहीं कुछ नहीं करे तो क्या करेंगे, तुम ज्यादा से ज्यादा वहां से हट जाएंगे कि मैं बोल तो नहीं सकती तो मेरे को वहां रहने का भी नहीं, मगर तुम वो चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी खुद की जात के लिए कभी बदला नहीं लिया किसी से, लेकिन जब अल्लाह की हुदूदें क्रॉस हो जाती थी तो छोड़ते नहीं थे फिर उसको। 8वां, और जब हम से मोहब्बत होती ना तो हम अपसेट हो जाते ना, कोई मौका छूट गया हो, क्या अगर उसके नजदीक आने का एक मौका मिला था यार, अरे यार मिस हो गया मेरे से, एक ओकेजन था, शादी थी, अरे उसमें वो भी आने वाला था, मैं भी जाती तो अच्छा होता था, अरे मिस हो गया यार। हम फिर क्या करते, एक अपॉर्चुनिटी मिस करते, और फिर जो है हम सोचते कैसा मैं उस अपॉर्चुनिटी को कंपेंसेट करूं, कैसे जो है मैं जाके मिलूं, कैसे जो है मैं जाके जो है उसको उसके साथ और नजदीकी बढ़ाऊं। ये उस वजह से ना, क्योंकि तुम प्यार करते ना, और यही चीज एक मुसलमान की भी है। जब वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देता अल्लाह के नजदीक आने से ना, तो वो अपसेट हो जाता, और फिर वो कोशिश करता कि मैं कैसे इस अपॉर्चुनिटी को मैं जो हूँ कंपेंसेट करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी वजह से अगर अपनी रात की नमाज मिस कर देते थे, तहज्जुद, बीमारी की वजह से या सफर की वजह से या कोई और वजह से, तो वो दिन में जो है ना 12 रकात एक्स्ट्रा पढ़ते थे कंपेंसेट करने के लिए। तो ये होता ना कि जब हम किसी से मोहब्बत करते और उसके साथ कोई नजदीक आने का कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, तो हम क्या करते, फिर हम ढूंढते कि कैसे इसको कंपेंसेट करें, कैसे इसका बदल दे हमको। यानी कि अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा कोई वजह से, तो हम क्या कर रहे चाहिए एक्स्ट्रा, हमने चैरिटी नहीं दी तो हमने क्या कर कैसा करे कि वो उसका कंपेंसेट हो जाए। मंडे थर्सडे को हमने फास्ट रोजा नहीं रखा तो क्या करे कि जो है वो, या कोई नेकी काम हमारे से मिस हो गई, तो हम क्या करते, हम जो है वो कोशिश करते कि और कुछ उसके एवज में करे ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। तो ये भी एक निशानी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। एक निशानी, मोहब्बत की एक निशानी ये भी है ना कि जब तुम्हारे को मोहब्बत हो रहा तो अपने महबूब से तुम कितने डेस्परेट हो जाते कि मैं जाके मिलूं मेरे महबूब से, कुछ तुम मिला कैसा तो भी रास्ता निकले कि मैं उससे जाके मिलूं। अभी कम्युनिकेशन फोन तक था, मैसेजेस पे चल रहे थे, ईमेल्स आ रहे जा रहे थे और एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन अब जो है तुमको ऐसा फील हो रहा नहीं मिलना चाहिए, अरे मिलना चाहिए, वो बढ़ते जा रही है, वो तमन्ना बढ़ते जा रही है। तो उसी तरह से जो है ना, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना, वो अल्लाह ताला से मिलने की बहुत जबरदस्त शिद्दत से वो तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। अल्लाह का मैसेजेस पढ़ रहे, अल्लाह की बातें सुन रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह की मालूमात हासिल कर रहे, लेकिन अब जो है उनके दिल में कि अल्लाह बस अल्लाह से मिला ले यार। और इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में वर्स 5 में जो है अल्लाह ताला ने ईमान वालों को, जो अल्लाह ताला से मिलने की तमन्ना रखते हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने यकीन दिलाया है कि जो कोई अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो यकीनन अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है, और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यानी जरूर तुमसे अल्लाह मुलाकात करेगा अगर तुम्हारे अंदर वो दिल है, दिल में वो तमन्ना है तो। अब जो है, जो मोहब्बत रहता है, जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना, तो क्या करता है वो अपने अपनी मोहब्बत को जो है ना प्रूव करता है अपने महबूब को कि देखो हकीकत में मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस्ताद अली हमदा जो है वो इस्लामिक काउंसिल ऑफ यूरोप में जो है काम करते हैं, और वो कहते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे पास मियाँ बीवी आते हैं बाजू बाजू में बैठे, और औरत जो है फाइल करती है कि मुझे डिवोर्स लेने का है, और हस्बैंड जो है घुटनों पे रो रहा है
کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں, مجھے چھوڑ کے مت جا, مجھ سے پیار کرتا ہوں, مجھے پیار کرتا ہوں. اس نے بولی کیا تم مجھے پیار کرتے؟ تمہارے پاس 15 سال 20 سال تھے تمہارے پاس پروف کرنے کے لیے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو, تم صرف زبانی جمع خرچ کرتے تھے. اب بس ہو گیا, مجھے بھی نہیں چاہیے. تم نے میرے ساتھ یہ کیے, جب میرے کو ضرورت تھی تو تم یہاں پہ نہیں تھے, جب میرا وہ ہو گیا تھا تم وہ نہیں تھے, جب میرے پاس وہ کرائسس آیا تھا تم نے میری مدد نہیں کی, تب تمہارے پاس یہ تھا تم صرف زبانی جمع خرچ کرتے تھے. تم نے کبھی پروو نہیں کیا کہ تم سچ میں میری محبت کرتے تھے. مگر میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہم یہ بولتے ہیں نا کہ زبانی جمع خرچ سے ہمیشہ عمل جو ہے نا وہ زیادہ اونچائی سے سنائی دیتا. اور وہی ہمارے ایک مسلمان کا بھی ہے نا کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے, اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے, اللہ ہم مجھ سے محبت کرتے. پروف کرو نا پھر کہ تم اللہ سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں کہتے 31 آیات میں, کہہ دیجئے نبی اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ابھی میں نے جو ہے پورے 10 سائنس ہم لوگوں نے سنے, اور جو ہے ہم کو معلوم پڑ گیا کہ نہیں ابھی ہمارے کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت بڑھانے کی بہت زیادہ ہم کو ضرورت ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے کون سے کام کریں کہ جس سے جو ہے اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے. اکثر جو ہے نا محبت کی 2 وجہ ہوتی. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی نا تو محبت مکمل ہو جاتی. ایک ہے جمال جس کو ہم بولتے ہیں خوبصورتی, بیوٹی, اور ایک اجمال یعنی گڈ ٹریٹمنٹ, اچھا اخلاق, اچھا برتاؤ, کائنڈنس جس کو ہم بولیں گے, اچھا اخلاق جو بھی ہے. اب جمال جو ہے یہ کیسے آنکھوں کو بالکل یہ بھاتا نا, آنکھوں کو بھاتا ہے, بیوٹی آنکھوں کو بھاتی ہے. اور جب انسان اس کو دیکھتا ہے نا, ایک اچھے سین دیکھ لیتا, ایک اچھا نیچر کا کوئی منظر دیکھ لیتا, قدرتی منظر دیکھ لیتا, ایک اچھا خوبصورت انسان کو دیکھ لیتا, تو کتنا زیادہ جو ہے اس کو محبت ہو جاتی نا, اس میں وہ میسمرائز ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسان ہے؟ کوئی بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں کہتے ہیں حدیث نمبر 91 میں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کو پسند کرتا ہے. تو یہ بات سوچو, جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھے تھے, انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیے نا, یعنی وہ اپنی خوبصورتی میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے کہ ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. تو یوسف علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن میں سے ایک ہے, خود اللہ تعالیٰ خود کیسے ہوں گے؟ امیجن کرو جب اللہ تعالیٰ کے چہرے سے جب وہ پردہ ہٹ جائے گا اور ہم مسلمان جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے, وہ مسلمان جو 60 سال 70 سال 50 سال اپنی زندگی میں بغیر دیکھے صرف سنے جو اللہ تعالیٰ کو عبادت کر رہے تھے, اور اب ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر پڑ جائیں گی, واو کیا وہ بیوٹی, کیا کمال, کیا جمال, کیا نظارہ ہوں گا. وہ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی, ہر لگژری جو ہے نا, ہر مزہ جو جنت کا وہ بھی دماغ سے ہٹ جائے گا, ہٹ جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی. تو محبت کی ایک وجہ ہے خوبصورتی جو اللہ میں ہے, اور دوسرا ہے اجمال, گڈ ٹریٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ ہمارے کو دے رہا ہے, ہر بار دے رہا ہے, ہر بار دے رہا ہے. اب ہم جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے یار اس انسان سے محبت نہیں کرنے کی, وہ ہمیشہ مجھے بہت اچھا ٹریٹ کرتا ہے, بہت اچھا میرے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, وہ میری کو ہر مدد آتا ہے, جب مجھے ضرورت پڑتی ہے وہ آتا ہے اور مجھے دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا ہے, میری خیر خبر لیتا ہے, وہ ہمیشہ میرے ساتھ اتنی مہربانیاں کرتے رہتا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں, مجھے سے محبت کرنا پڑتی ہے نا. اب اس پہ سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا ہے, دیتے رہتا ہے, ہر قسم کی اچھائیاں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ہمارے کو کیا اللہ سے محبت نہیں ہوگی؟ جو کچھ بھی خیر تمہارے پاس آ رہا ہے, تمہارے ماں باپ کی شکل میں, بھائی بہنوں کی شکل میں, تمہارے روزگار کی شکل میں, جو کوئی, یہ سب ڈفرینٹ پلیئرز ہیں تمہاری لائف میں, لیکن دراصل حقیقت میں آ کس کی طرف سے رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے رہا نا. کوئی بھی ایسا ہے جو تم ڈینائی کر سکتے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں؟ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے, ہر اچھائی اللہ کی طرف سے. سورہ لقمان میں ورس 20 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہے؟ جسٹ سوچو نا، جو بریڈ جو تمہارے پاس آ رہا ہے تمہاری لوکل گروسری سے، جو تم لے کر آ رہے ہیں، بریڈ جو تم لے کر آ رہے ہیں، تمہارا اپنا کتنا کام ہے اس کے اندر؟ بس تھوڑا سا. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مرحلے میں یہ سارے اللہ کے کرنے کے کام ہے نا. سمجھاتی ہوں میں تمہارے کو. تم گروسری گئے، تم نے بریڈ لے لیا اور اس کو کھا لیا. اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے جو ہے تم نے اس کو اپنے سسٹم کے اندر ڈال دیا. اب دیکھو کھانے کے پہلے کیا ہوا. کھانے کے پہلے تم تھے کیا جس نے بارش برسائی زمین سے، آسمان سے؟ تم تھے کیا جس نے وہ قطرے جو ہے زمین، پانی کے قطرے جو ہے زمین کے اندر جو چلے گئے وہ تمہاری وجہ سے گئے؟ تم تھے کیا جس نے جو ہے اس کے اندر وہ گھیو جس میں سے وہ بریڈ بنا، وہ بیج تم نے ڈالے؟ تم تھے کیا جس نے وہ بیج کو گھیو بنا دیا؟ تم تھے کیا جس نے وہ گھیو کو جو وہ گیہوں نکلا، تو گیہوں کو، وہ ویٹ کو جو نکلا، تم نے کیا ہارویسٹ کیا؟ تم نے کیا اس میں سے نکالے؟ تم نے جو ہے اس کو ہارویسٹ کیے. تم تھے کہ جس نے وہ سیڈز کو جو ہے پیسے. تم تھے کیا جس نے جو ہے پورے انگریڈینٹس کو ملائے ساتھ میں. تم تھے کیا جس نے پورا آٹا گوندے. کون تھا وہ؟ تم تو نہیں تھے. تم تھے کہ جس نے وہ بیک کیا وہ بریڈ؟ نہیں. تم تھے کہ جو گروسری تک لائے؟ نہیں. تم تھے کہ وہ جو پیکج کیے؟ نہیں. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تم نے تو صرف تم ایک حصے ہے چھوٹے، تم نے صرف کھانے کا کام کیا. اس کے بعد میں کھانے کے بعد کا حصہ دیکھو. تم تھے کہ جس کے اندر، جس نے جو کھانے کو جو ہے تمہارے منہ سے، تمہارے حلق سے نیچے گیا، ایسوفیگس میں گیا، پورے پیٹ تک گیا. پھر وہ جو ہے تمہارے ایپیگلوٹس کا جو ہے نا، تمہارا جو فلیپ ہے نا، وہ بند ہو گیا تاکہ جو ہے ہوا کی نلی میں نہیں جائے وہ بریڈ. وہ برابر کھانے کی نلی میں ہی جائے. ہوا کی نلی میں جائیں گا تو تم سفوکیٹ ہو جائیں گے. تم نے نہیں کیا وہ کام. پھر وہ تم تھے کہ جس نے ڈائجسٹو جوسز تمہارے جسم سے جو نکلے، اتڑیوں میں سے نکلے، تمہارے جسم کے انزائمز جو ریلیز ہوئے تمہارے اسٹمک سے، وہ بریڈ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے. تم تھے کہ جس کی وجہ سے، جس نے جو ہے وہ پینکریاز اور گال بلیڈر اور وہ لیور جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے، وہ بریڈ کو ہضم کرنے میں، وہ سارے مل کر کام کرے، تمہارے وجہ سے کرے؟ نہیں. تم تھے کہ جس نے وہ کھانے کو جو ہے مالیکیول فارمز میں بریک ڈاؤن کیا. پھر وہ جو ہے تمہارے پیٹ میں سے جو ہے تمہارے خون کی رگوں میں چلا گیا، اور پھر خون کی رگوں سے جو ہے پوری طرف ڈسٹریبیوٹ ہو گیا پورے تمہارے جسم کو. تمہارے بالوں کو گیا اس کا نیوٹریشن، تمہاری آنکھوں کو گیا، آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہے اس کو پہنچا، تمہاری رگوں کو، تمہاری نسوں کو، تمہارے ناخون کو، تمہارے گھٹنوں کو، تمہارے پسینے کے گلینڈز تک پہنچ گئے، تمہاری اسکن کو. کس نے کیا یہ سب؟ اور تم نے کیا کیا؟ صرف وہ بریڈ گروسری سے جا کے لا کے کھائے. کون کر رہا تھا یہ سارے کام تمہارے پیچھے؟ یہ اللہ کر رہا تھا. تو کتنا اچھا ٹریٹمنٹ اللہ تم کو دے رہا ہے، تو کیا اس سے محبت نہیں ہوں گی؟ یا اللہ، سبحان اللہ. آکسیجن کو دیکھو جو تم ابھی بریتھ کر رہے، انہیل کر رہے. آج کی تاریخ میں 700 انڈین روپیز، 700 روپئے کا 1 لیٹر آکسیجن آتا ہے. اگر ہاسپٹل میں جاؤ اور پیشنٹ کو دینا پڑتا ہے تو 700 روپئے کا 1 لیٹر آکسیجن آتا ہے. اور ہم روز 11,000 لیٹر آکسیجن لے رہے ہیں، جس میں سے 550 لیٹر پیور آکسیجن ہے. اب اس کا میتھس کرو. 700 روپیہ اگر ہے تو 550 لیٹر کتنا ہوتا؟ روز کا 4.25 لاکھ روپیہ ہوتا تقریباً، صرف ایک دن کا آکسیجن لینے کے لیے. اور پھر تم اس کو ملٹیپلائی کرو، پوری زندگی میں کتنا آکسیجن لیے تم نے. پھر اس کو ملٹیپلائی کرو، پورا ہیومن پاپولیشن، جتنی انسانیت ہے زمین پر 8 بلین جو ہے، کون پے کر رہے یہ بل؟ اللہ تعالیٰ is taking care of all that, no? اللہ دے رہا نا یہ سب کچھ. تم تو فری آف چارج آکسیجن لے رہے. کیا چاہتا ہے وہ تم سے؟ کہ اچھے مسلمان بنو، اللہ سے محبت کرو. بس پانی کو دیکھ لو جو ہم پیتے، H2O، 2 ہائیڈروجن کے مالیکیولز، 1 آکسیجن کا مالیکیول. سبحان اللہ. اللہ کی اچھا ٹریٹمنٹ کا یہ دیکھو، اللہ کی رحمتوں کا دیکھو. 1 کپ پانی، 1 مالیکیول ایسا ہے اس کے اندر جو جلانے میں مدد کرتا ہے.
اور ایک مالیکول اس میں ایسا ہے جو حد سے زیادہ آگ لگتی ہے اس کو. اگر یہ جس چیز کے لیے ہے ان کی کوالٹیز اگر وہ وہی کرے, جلانا اور جلنا, اگر وہ یہی کرے تو ایک موم بتی کافی ہے پوری دنیا کو جلا کے راکھ کرنے میں. مگر نہیں, یہ دونوں ساتھ میں آتے اور کیا کرتے, ہماری پیاس بھی بجھاتے اور آگ بھی بجھاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے شکر اور محبت کا حقدار نہیں ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لو نا مرر میں, آئینے میں جا کے اپنے آپ کو دیکھو. تمہارا دماغ جو ہے 100 بلین نیورونز کا بنا ہوا ہے, اور ہر ایک نیورون جو ہے نا 1000 کنیکشنز کرتا ہے, اور ایسے تمہارے ٹریلین کنیکشنز ہوتے تمہارے دماغ میں, جس کی وجہ سے جو ہے تمہاری حفظ کی طاقت بڑھ جاتی, تمہاری اسٹوریج کیپیسٹی بڑھ جاتی. کس نے کیا یہ سب؟ تمہارا برین جو ہے نا ایک ٹائم کے اوپر 2.5 پیٹا بائٹ ڈیٹا اندر رکھ سکتا ہے. ایک پیٹا بائٹ کتنا ہوتا ہے؟ ایک پیٹا بائٹ از بلین گیگا بائٹ. 2.5 بلین گیگا بائٹ کا ڈیٹا جو ہے نا تمہارے دماغ کے اندر بیٹھ سکتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو کیسا ہے وہ, جیسے کہ ایک ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر 300 ملین ٹی وی کے اسٹوریج کے برابر کا ہے. اتنا تمہارا ایک دماغ ہے, اور کنٹینیوسلی اگر وہ ریکارڈنگ چلتی رہی نا تو 300 سال تک کے نان سٹاپ ریکارڈنگ ہوں گی تمہارا وہ دماغ بھرنے کے لیے. اتنی کیپیسٹی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری محبت کا حقدار نہیں ہے؟ 600 مسلز دیا ہے تمہاری باڈی کے اندر, اور ہر ایک مسل جو ہے نا 100 ملین مسل فائبرز کا بنا ہوا ہے, تاکہ تمہاری حرکتیں, جسم کی حرکتیں آسان ہوں. تمہارا باڈی ٹیمپریچر کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ملین 2 to 5 ملین سویٹ گلینڈز اس نے جو ہے تمہارے کو دیا ہے. کڈنیز کو دیکھ لو, کڈنی کا وزن کتنا ہے؟ 150 گرام. ایک ایوریج موبائل فون کتنا, اور کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتی کڈنی. کڈنی جو ہے 1800 لیٹر خون ہر گھنٹے صاف کرتی ہے, فلٹر کرتی ہے. اور ہر ایک کڈنی کے اندر کیا ہے؟ ملین فلٹرنگ سسٹمز ہے, نیفرونز جس کو بولتے, ملین نیفرونز ہے. اور یہ کڈنی کی نعمت دیکھ لو تم, جوان ہو یا ینگ ہو, ان کو دیکھو ڈائلیسس پہ جو ہے وہ ایک انسان جو ہے 150 کلو گرام 150 گرام نہیں, جو کہ ہماری کڈنی کتنی ہے 150 گرام, لیکن وہ انسان کو اپنا خون صاف کرنے کے لیے 150 کلو گرام کی مشین کے اوپر جو ہے نا رکھا جاتا 12 گھنٹے ہر ہفتے, صرف وہ خون صاف کرنے کے لیے, جو کہ تمہاری کڈنی 20 سیکنڈ میں کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے نا. تو کیا وہ ہماری محبت کا حقدار نہیں ہے؟ ہمارے شکر کا حقدار نہیں ہے؟ ہمارا خون پر کیوبک ملی میٹر, ہمارا جو بلڈ ہے نا, کتنے ریڈ سیلز ہے اس کے اندر؟ 5 ملین ریڈ بلڈ سیلز ہے. اگر ہم بولیں گے نا تو اگر سارے بلڈ سیلز کو بچھا دیں گے نا کارپیٹ کے فیشن میں, ایک انسان کی باڈی کے بلڈ سیل کو بچھا دیں گے نا, تو پورا سرفیس آف دی ارتھ ہے نا, پوری زمین کا جو پورا سرفیس ہے 5 to 6 ٹائمز ہم کور کر سکتے. کس نے کیا یہ سب؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہے نا, اجمال ہے, سارے اچھائی ہے, سارا خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اپنی نیکیوں کی طرف دیکھ لو نا, اپنے گناہوں کی طرف دیکھ لو. جب اللہ تعالیٰ ریکارڈ کرتا ہے تو جب تک کہ تم جوان نہیں ہوتے, بالغ نہیں ہو جاتے, تمہارے گناہ نہیں ہے. اور جو تم نیکیاں بالغ ہونے سے پہلے کرتے, اللہ تعالیٰ وہ برابر ریکارڈ کرتے. ایک کافر, ایک نان مسلم جب مسلمان ہو جاتا تو اس کے گناہ پورے مٹ جاتے, اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو جب وہ نان مسلم تھا اور نیکی کر رہا تھا, وہ اللہ تعالیٰ وہ برابر اس کے لیے بچا کے رکھے گا. اور ہمارے بارے میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے, جو ہم بھول چک سے کر لیتے, اگنورنس میں کر لیتے, غفلت میں کر لیتے, یا کسی کے فورس میں کر لیتے, تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں لکھے گا. اور جو نیکیاں مسلمان ہونے کے حیثیت جو تم کرتے, اللہ اس کو کتنا ملٹیپلائی کرے گا, 10 ٹائمز, 700 ٹائمز, اور بھی زیادہ. اللہ کی مرضی ہے وہ. تو کیا ایسے اللہ سے ہم محبت نہ کریں؟ اب جو ہے یہاں پر ہمارے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جمال ایک بیوٹی ہے اور ایک اجمال ہے. یہ محبت کا بنیاد ہے, جمال اور اللہ تعالیٰ کے بعد یہ دونوں چیزیں خوب بھری ہوئی ہے, خوب ہے اللہ تعالیٰ.
کے پاس جمال اور اجمال. لیکن ایک بات یہاں پہ بہت زیادہ غور سے سننے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ چیزیں نہیں بھی معلوم ہونا تو بھی ہم اللہ سے انکنڈیشنلی محبت کرتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم اس کی بیوٹی کے بارے میں, ہم کو کچھ نہیں معلوم اس کے اجمال کے بارے میں, اوکے, مگر اللہ تعالیٰ ہماری محبت کا انکنڈیشنل محبت ہم سے وہ ڈیزرو کرتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ جو ہے اس کے لیے. نبیوں کی بھی محبت اس وقت تک محبت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی نہیں ہوتے نا, ان کو تو نبی ہے کر کے ان کو محبت ہوئی نا, اگر وہ نبی نہیں ہوتے تو ایک عام انسان ہوتے. مگر اللہ ہے, خدا ہے, رب ہے, اس کے لیے ہم اس کو محبت کرتے, اور وہ ہمارے محبت, ہماری رسپیکٹ, ہمارا اڈوریشن سب کچھ اللہ کے لیے. ہم اس کی طاقت کے لیے جو کبھی نہیں کمزور پڑ سکتی اس کے لیے محبت کرتے. ہم اس کی رحمت جو کبھی اس کے برابر کوئی نہیں آ سکتا اس کے لیے محبت کر سکتے. اس کی خزانے جس کا برابر ہی کوئی نہیں کر سکتا ہم اس کے واسطے اس کی محبت کرتے. اس کی عظمت کے لیے اس کو محبت کرتے. وہ اللہ ہے اس لیے اس کو محبت کرتے. ہم کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس محبت کرتے ہیں. اب میں یہاں پر آخر میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں بہنوں کو, کوئی بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پلٹ کے یہ نہیں بول سکتا کہ تو گناہ کرتی ہے اس کا مطلب کہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتی. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہم ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ سے محبت کرتے. ہم جیسے بھی ہم اللہ سے محبت کرتے. صرف کافر اور منافق اللہ سے محبت نہیں کرتا. یہ ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم گناہ کرتے پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس سے معافی بھی مانگتے ہیں. ایک بار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, صحابی ہی بولیں گے ان کو, شراب پی کے آئے. تو ان کو دوسرے صحابی سزا دینے لگ گئے. تو آپ سے اس میں سے ایک صحابی نے کہا لعنت ہے تم پر, کیسے کہ تم شراب پی سکتے. تو آپ سے وسلم نے بولے لعنت مت بھیجو اس کے اوپر, کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو ہم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو بولے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے کرنے کے کام ہے, اپنے سوچنے کے کام ہے, یہ اپنا انفرادی عمل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں. اب یہاں پر جو ہے ہم ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہے. ہم محبت نہیں ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے, محبت ہے. مگر اب یہاں پر کیا کوشش کریں گے کہ اس محبت کو ہم مکمل کریں, اس محبت کو ہم احسان کے لیول پہ لے کے جائیں, اس محبت کو ہم کمال کے درجے پہ پہنچائیں جہاں پر اللہ کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین دعا کرتے ہیں, پروردگار کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ایسی محبت ڈال دے جو ہمارے اپنی ذات, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے مال اور دولت کی محبت سے بھی بڑھ کر ہو. اپنی یاد کو ہمارے دلوں کی زندگی, ہمارے سینوں کا نور اور نماز میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں خشوع عطا فرما, خلوت میں ہم ہماری کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ, انہیں اپنی یاد سے اندر کی محبوب جن سے تم محبت کرتے ہیں. آمین. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دعا کفارۃ المجلس پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.